أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے جو کہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور دین اسلام کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ 9 ذوالحج کو آسمان سے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. دین اسلام کے احکام بہت آسان ہیں اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسانی فطرت سے زیادہ مشقت والی ہو یا برداشت سے باہر ہو. حتیٰ کہ حج اسلامی احکام میں سے قدر مشقت والا عمل ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں محنت بھی لگتی ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور ذکر و دعا بھی ہے. اس لیے حج کو مجموعہ عبادات کہا جاتا ہے کہ حج تمام عبادات کا مالی اس میں، جانی اس میں، زبانی اس میں، ہر طرح کی عبادت اس میں آ جاتی ہے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ صرف ہمیں پر نہیں بلکہ کہاں ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. یَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ پیدل آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور کمزور لسی ماندی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے. من کل یاتینا کا من کل فج یاتینا من کل فج عمیق، دنیا کے نشیب و فراز سے، پہاڑوں سے، غاروں سے، وادیوں سے، ہر جگہ سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو اللہ نے اس طرح شرف سے نوازا کہ آج آپ دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں اس وقت دنیا بھر سے، ساری دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے موجود ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچا دیا. یہ فریضہ قرآن کریم کی روح سے بھی فرض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے بھی فرض ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے
اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اللہ کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اس کے لیے جو وہاں تک جانے کے، راستے کے، وہاں رہنے کے اور اپنے گھر والوں کے سارے اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ اب یہ سارے اخراجات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما السبیل، یہ سبیل کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، زاد راہ ہو اور سواری ہو۔ سواری اپنی ہے یا کرائے کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کرائے کے لیے پیسے ہوں یا اپنی گاڑی ہے، اپنی بس ہے، وہ آپ کا اپنا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس زاد و راحلہ ہے اس پر حج فرض ہے، اور خواتین کے لیے حج کے فرض ہونے کی ایک زیادہ شرط ہے، اور وہ ہے کہ کوئی محرم ساتھ ہو۔ اگر عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس عورت پر حج فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کر لیتی ہے، کسی طرح خواتین میں مل کر آ گئی، اور خاص طور پر یہ ہمارے پاک و ہند کے لوگ جو ہیں وہ کچھ بوڑھی عورتوں کو اکٹھا کر کے ان میں کوئی جوان بھی آنا چاہے تو اس کو شامل کر دیتے ہیں، عورتوں کا گروپ بنا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں، لیکن اگر اس طرح کی عورت آ جاتی ہے تو اس کا حج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ گناہ گار بھی ہوگی کیونکہ اس نے بغیر محرم کے سفر کیا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حضور بیت اللہ کے پاس، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے کہ میری ایک مجبوری تھی جس کے تحت مجھے یہ کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حج انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ حج کے لیے تیاری اور پھر میقات پر پہنچنا، وہاں سے احرام باندھنا، احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچنا اور عمرہ کرنا، یہ سارے مناسک جو ہیں وہ آپ کے سامنے گزشتہ درس میں قدرے تفصیل سے ذکر کر دیے تھے۔ آج ہم حج کا مختصر سا نقشہ کھینچیں گے جو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو حج کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، اور سب سے زیادہ مفصل بیان کتب حدیث میں ان کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ اتنی مفصل اور اتنی کمپلیٹ ہے کہ بعض اہل علم نے مکمل کتاب لکھی صرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی بنیاد پر، جن میں سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب ہے حجۃ النبی کما رواہ عنہ جابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جس طرح کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، یعنی کس طرح کمپلیٹ انداز سے انہوں نے حج کا نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حج کے سلسلہ میں یا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ تفصیلات کے حوالے سے حج مسنون کیا ہے، گزشتہ درس میں بات تھی کہ حج مبرور ہونا چاہیے، اور اگر جنت ملنے کی ضمانت ہے تو حج مبرور پر ہے، صرف اکیلا نہیں، حج مبرور ہوگا، اور مبرور تب ہوگا جب ہم سنت کے مطابق حج کریں۔ عمرہ مکمل کر کے حجاج کرام جو کہ تمتع والے ہوتے ہیں، احرام کھول لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، اور یوم ترویہ 8 ذو الحج تک وہ بغیر احرام کے سادہ لباس میں ہوتے ہیں۔ اس میں غسل کریں، نہائیں، دھوئیں، خوشبو لگائیں، بال کاٹیں، ناخن تراشیں، کچھ بھی کریں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں رہتی۔ اور جو قران افراد والے ہیں وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تمتع والے 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے جہاں وہ مقیم ہیں، اگر کوئی حرم میں مقیم ہے حرم سے احرام باندھ لے، اگر کوئی کسی ہوٹل میں مقیم ہے ہوٹل سے احرام باندھ لے، اور اگر کوئی منی میں مقیم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جتنے بھی کاروان ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو منی میں ٹھہرا رہتے ہیں، یہاں سے سیدھے منی میں لے گئے، وہاں اتارا، کہا جاؤ جا کے عمرہ کرو، واپس آؤ، نہ کرو جو تمہاری مرضی ہے، ہم تمہیں اب لے کے جائیں گے عرفات، منی سے عرفات۔ ان لوگوں نے آپ کو رعایت دی ہے منی میں، کوئی بات نہیں ہے، آپ منی میں موجود ہیں، عمرہ کر کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 8 تاریخ یوم ترویہ، یوم ترویہ کو ہم نے ظہر سے پہلے
جہاں مقیم ہے وہاں سے احرام باندھنا ہے، اور اس وقت احرام باندھتے ہوئے تلبیہ جب شروع کریں گے تو اللہم لبیک بالحج، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ کے 2-3 صیغے گزشتہ درس میں ذکر کیے تھے۔ یہاں سے آپ نے تلبیہ کہتے ہوئے اپنا احرام باندھ لیا، احرام پہن لیا، جو مکہ میں ہیں تلبیہ کہتے ہوئے وہ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، جو مینا میں ہیں وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنے ہی ٹینٹ میں بیٹھ جائیں، اور یہاں مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں سنت کے مطابق، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اور دیگر احادیث کے مطابق آپ نے 5 نمازیں مینا میں ادا فرمائیں۔ ہماری عموماً 5 وہاں نہیں ہوتی، ہماری 4 ہوتی ہیں بڑی مشکل سے۔ ایک تو یہ کہ ظہر کی نماز وہاں پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھ لیں گے، عشاء پڑھ لیں گے، فجر کی نماز پڑھ کر فجر کے بعد ذکر و اذکار ناشتہ کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد سنت یہ ہے کہ عرفات کی طرف روانہ، سنت یہ ہے۔ لیکن یہ سنت پوری یہاں کے لوگوں کی بہت کم ہوتی، بلکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی مجبور ہیں کہ وہ رات کو فجر سے پہلے ہی اپنے ٹینٹوں سے نکل کر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور عرفات کی طرف روانگی میں مجبوری کون سی ہے؟ ٹریفک کی مجبوری۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر تو پیدل ہے اس کے لیے تو کوئی ٹریفک پرابلم نہیں ہے، نہ کوئی روڈ بند ہوتی ہے نہ کچھ۔ اب معاملہ ہے بسوں کا، وہاں سے ہر کاروان کی بسیں، ہر قافلے کی بسیں ہیں، اور بعض دفعہ ٹریفک جام ہوتی ہے، بس والے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں اور پیدل والے عرفات میں جا کے بیٹھے ہوئے، ایسے بہت دفعہ ہوا۔ تو اس ٹریفک پرابلم سے بچنے کے لیے عام طور پر جو کاروانوں کے سربراہ ہیں وہ پیغام بھیج دیتے ہیں، اسپیکروں میں باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ 2 بجے رات کو تیار رہیے، ہم نے 2 بجے عرفات کو نکلنا ہے۔ اب 2 بجے تو فجر ہوتی نہیں، 2 بجے سورج اگتا نہیں، لیکن چونکہ ایک انتظامی مجبوری ہے آپ روانہ ہو جائیں۔ یہ سنت آپ نہیں چھوڑ رہے، آپ سے مجبوراً چھوڑائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب بھی نکلیں آپ تکبیریں کہتے ہوئے اور تلبیہ کہتے ہوئے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ ہم تکبیریں بھی کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی تلبیہ بھی کہہ رہے تھے، دونوں ملا جلا کے کہہ رہے تھے۔ کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تمہیں صرف تلبیہ کہنا چاہیے، تکبیریں کیوں کہہ رہے ہو، درمیان میں لا الہ الا اللہ تحلیل بھی شامل کر لیں۔ بہرحال ذکر و اذکار میں مشغول اپنی بسوں میں بیٹھے عرفات پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے ڈائریکٹ عرفات نہیں گئے، بلکہ مینا سے آپ پہلے وادی ارنا ہے، وادی ارنا اور وادی نمرہ، اس کے بعد عرفات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے اور وادی نمرہ میں آپ کے لیے باقاعدہ ٹینٹ لگوایا گیا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور ظہر ہونے تک وہاں مقیم رہے۔ جب سورج سر سے ڈرا تو تھوڑے آگے جا کے آپ نے ارنا وادی جو ہے وہاں پہلے خطبہ دیا اور پھر وہاں 2 رکعت نماز ظہر اور 2 رکعت نماز عصر، ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ جمع اور قصر کر کے ادا فرمائی۔ سنت کیا ہوگی؟ عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں جمع تقدیم، یعنی آپ عصر کو ایڈوانس لے آئے ہیں ظہر کے ساتھ، 2 رکعتیں دونوں نمازوں میں، جمع بھی اور قصر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہے، اور ہمارا وہی عمل مبارک ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ مدینہ سے آئے، ہم یہاں سے جاتے ہیں، بات تو وہی رہی نا۔ آپ نے اس طرح کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آگے جتنا علاقہ ہے وہ ہے عرفات کا علاقہ، جہاں آپ نے خطبہ دیا اور 2 رکعتیں نماز ظہر اور عصر ادا فرمائی۔ آج اسی جگہ وادی ارنا میں مسجد نمرہ ہے، نام اصل وادی کا وادی ارنا ہے، لیکن مسجد کا نام مسجد نمرہ، کیونکہ یہ عرفات کی مسجد ہے۔ مسجد عرفات بھی کہتے ہیں، مسجد حج بھی کہتے ہیں، کوئی بھی نام دے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وادیوں سے ہوتے ہوئے عرفات میں جا کے قیام کیا تھا۔ آج ان وادیوں میں رکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔
حاجیوں کا زوردار سیلاب اور ریلا آ رہا ہوتا ہے، سوائے عرفات کے رکنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ سڑکیں ہیں بہت زیادہ چوڑی چوڑی بنی ہوئی، کچھ پیدل لوگوں کے لیے، کچھ سوار اور گاڑیوں بسوں والوں کے لیے۔ آپ ان کے ساتھ جائیے۔ اگر آپ کو آپ کے ٹینٹ ایسے ہیں کہ مسجد نمرہ مسجد عرفات کے قریب ہیں چاروں طرف، بہت اچھی بات ہے کہ آپ خطبہ بھی سن سکیں گے، باجماعت نمازیں ادا کر سکیں گے۔ اور اگر کسی کی مسجد خیف کے پاس رہائش ہے تو یہ بھی بہت اچھا مقام ہے۔ مسجد خیف منا میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی فیہ 70 نبیا، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا، 70 نبیوں نے مسجد خیف میں نماز پڑھی۔ یعنی یہ بڑی مبارک مسجد ہے، اگر اس کے قریب کہیں رہائش مل جائے تو وہاں جا کے آپ باجماعت نمازیں ادا کریں۔ بہرحال عرفات میں آپ کو مسجد کے پاس جگہ مل گئی، فابہا دور مل گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز یا مغرب کی اذان تک عرفات میں رہنا ہے۔ میدان عرفات کا وقوف کتنا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک، اس سے پہلے آپ نکل نہیں سکتے وہاں سے۔ لیکن اگر آپ مغرب کے بعد رکے ہیں، بسیں پھنسی ہوئی ہیں، بسوں میں بٹھا دیا، آپ عرفات میں ہیں، عشاء ہو گئی، عشاء کا وقت بھی گزر گیا، اگر دیکھیں کہ آدھی رات گزرنے جا رہی ہے اور بسیں حرکت نہیں کر رہی، باہر نکل کر مغرب و عشاء کی نماز ادا کر دیں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ سنت ہے وہاں جا کے پڑھنا، اور یہ فرض ہے کہیں فرض کا وقت نہ ضائع ہو جائے۔ باہر نکلیں، بسیں جب جائیں گی پر جاتی رہیں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو عرفات سے نکلنے کا وقت ہی آدھی رات کے پاس جا کے ملتا ہے، تھوڑا سا وقت مزدلفہ میں جا کے ملے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہی نماز پڑھ لیں مغرب و عشاء کی۔ غرض یہ کہ اگر کسی کو وہاں رکنے کا موقع دن کو نہیں ملا، یہ بہت نادر سی صورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی حج کے لیے روانہ ہو، حج کے لیے جائے، اسے عرفات میں وقوف کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ صورتحال ہو سکتی ہے لیکن ہوتی بہت کم ہے۔ اگر ہو جائے تو آپ کا حج کس طرح مکمل ہو جائے گا؟ ایک صحابی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی۔ ایک صحابی آگے جو کہ عربی تھے، بدو تھے کسی علاقے سے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ جبل رحمت کس پہاڑ کو کہا جاتا ہے، یعنی عرفات کا پہاڑ کون سا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنے بنی تیم کے پہاڑوں سے نکلا ہوں اور راستے میں جو پہاڑ آیا ہے میں اس پر تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آیا ہوں، یعنی جو پہاڑ آیا میں نے کہا کہ یہ جبل رحمت ہوگا، آگے آیا یہ جبل رحمت ہوگا، ہر پہاڑ پہ بیٹھتے ہوئے میں اب یہاں پہنچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھ لی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی، آپ نے فرمایا تیرا حج مکمل ہو گیا۔ یعنی دن کے وقت پورا دن ان کو موقع نہیں ملا، چلتے آ رہے ہیں، گزرتے آ رہے ہیں، یقیناً ان کو رات کے آخری حصے میں تھوڑا سا موقع ملا کہ وہ میدان عرفات میں جبل رحمت اور بیٹھ کے آ گئے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لی، وہ ظاہر ہے کہ نہ رش کا وقت تھا نہ کوئی ایسی بات تھی، وہ جلدی پہنچ گئے، فجر کی نماز جا کے آپ کے ساتھ پڑھی، آپ نے فرمایا کہ تیرا حج مکمل ہو گیا۔ اگر کسی کا میدان عرفات سے دن نکل جائے کسی ضرورت مجبوری کے تحت، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک، عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات تک، آدھی رات سے لے کے سحری تک بھی وہاں 1-2 گھنٹے بیٹھ لے گا، انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارا، ہمیں بھی اسی طرح گزارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں پہنچے تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور قبلہ شریف کی طرف منہ ہے، اور ذکر و دعا میں اس طرح مصروف ہیں کہ اونٹنی پر سوار ہاتھ، کتب حدیث میں موجود ہے رفع یدیہ الی صدرہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا ہوا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں ایسے دعا مانگ رہے، منہ نیچے کو، ہاتھ اوپر کو، عجیب سی حالت۔ اگر ساتھ والا ذرا چونی مار کے کہے نا کیمرہ تمہاری طرف آ رہا ہے، فوراً اب ہوں کیمرے۔ اب یہ حرکتیں وہاں نہ کریں، آپ اللہ کے لیے حج کرنے گئے ہیں، کیمرے کو چھوڑیں، پھر میڈیا کو چھوڑیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سینے تک اٹھائے ہوئے ہیں. سینہ تو یہیں تک ہے نا, یہاں تو سینہ نہیں ہے, یہاں تو اب آسمان شروع ہو جائے گا. سینے تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کا استطعام المسکین. حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا انداز پھر دعائیں اور ذکر کرنے کا ایسا تھا جیسے مسکین کسی سے کھانا مانگ رہا ہے. مسکین آدمی بھوکا ہو, وہ کھانا مانگے تو کیسے مانگے گا؟ بھائی میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو. ایسا کبھی نہیں کوئی کرتا. مسکین جا کے وہی کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو. انتہائی عاجزی اور انکساری کا انداز اختیار کیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے قریب تک اس طرح ذکر و دعا میں مشغول رہے. سب سے بہترین دعا یا بہترین ذکر جو میدان عرفات میں کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر ما دعوت بہ انا والنبیون من قبلی. میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بہترین دعا مانگی ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کلمات ذہن میں رہیں گے نا, اس میں ہمارے عام اس کلمے سے کلمات کم ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا سب سے بہترین دعا اور سب سے بہترین ذکر یہ ہے جو میں نے کیا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا. گویا کہ تمام انبیاء کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب اور اختیار فرمودہ ذکر یہ ہے. اس کے علاوہ آپ دعائیں مانگے, قرآن کریم میں دعائیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دعائیں ہیں, اور دعاؤں پر مشتمل کوئی معتبر کتاب آپ کے پاس ہو, اس سے دعائیں پڑھ کے بھی مانگیں, کوئی حرج نہیں. لیکن کوشش کریں کہ جو دعا مانگیں آپ کو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو کہ آپ مانگ کیا رہے, تاکہ دعائیں مانگنے کے دوران وہ طواف والی اور صحیح والی دعاؤں والا مشینی انداز نہ شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں لیکن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. دعائیں سمجھ کر مانگیں. اللہ رب العزت سے آپ کیا طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے پاس وقوف فرمایا. جبل رحمت جس جگہ موجود ہے اس کے چاروں طرف گول دائرے کی شکل میں, کیونکہ پہاڑ ہے, گول دائرے کی شکل میں گزرنے کے لیے جگہ ہے. آگے بھی پتھر ہیں, پیچھے بھی پتھر ہیں, درمیان میں گول گھومنے کا راستہ ہے. یہاں اس راستے کی جو باہر کی پتھریلی چٹانیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ, احادیث حج میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ. آپ قصوہ پر سوار ہیں. قصوہ کے اگلے پاؤں ان پتھریلی چٹانوں پر ہیں جو کہ راستے سے باہر ہیں, منہ قبلہ شریف کی طرف ہے, اور آپ اس کے اوپر سوار ہیں. اور ذکر و دعا اس سارے دن میں آپ نے اتنے اچھے اور بھرپور انداز سے کیا کہ صحابہ کو شک ہونے لگا کہ شاید آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں. ہماری حالت جو عرفات میں ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے, آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے, سورج نکلتے سے پہلے ناشتہ شروع ہو گیا. وہاں جو رات کو جا کے پہنچ جاتے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے ناشتہ آ گیا. ظہر کے قریب ابھی نمازیں شروع نہیں ہوتی, دیگیں کھلنے کا پتہ چلتا ہے کہ خوشبو آنا شروع ہو گئی, بریانی پک گئی ہے, کھانا تیار ہو گیا, جوس سارا دن, کھانا سارا دن. ہمیں تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدمی کو پکنے پہ آیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ ہے کہ گویا آپ نے روزہ رکھا ہو. ہم میں سے کبھی کسی پہ شک گزر سکتا ہے کہ یہ آدمی روزے سے ہوا, ناشتہ کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جوس پی رہا ہے, تھوڑی دیر بعد آئس کریم آ گئی. آپ کے لیے میں ہے نا, وہاں بعض کاروان باقاعدہ آئس کریم منگواتے ہیں, کھلاتے ہیں. کبھی دیکھو تو کہیں گے جی البیک آ گیا ہے, دوپہر کا وقت کھانا البیک سے آ رہا ہے. مشہور و معروف وہاں کا ایک ہوٹل ہے. تو آج کل تو کچھ لوگوں نے اتنا مشہور کر رکھا ہے, کہتے ہیں کہ جس نے البیک نہیں کھایا اس نے لبیک نہیں کہا. نام بھی دیکھو ملتا جلتا ہے. جس نے البیک نہیں کھایا اس نے لبیک ہی نہیں کہا, گویا کہ اس کا ان کے نزدیک حج یا عمرہ ہی نہیں ہے. اتنا فرض قرار دے دیا گیا البیک کو. لیکن بھائی کبھی آپ کے یہاں غالباً دمام میں بھی پہنچنا شروع ہو گیا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. کھائیں پیئیں منع نہیں, آپ دوپہر بھی کھائیں, کیونکہ حاجیوں کے لیے یہاں بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں, حاجیوں پر روزہ نہیں ہے, وہاں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ باہر کے لوگ رکھیں, مکہ میں, مدینہ میں, باہر کے شہروں میں, باہر کی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں یوم عرفہ کا, اور اس کا بڑا ثواب ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعتیں ہیں کہ حاجی کے لیے تو فرمایا کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ بخشے گئے, اور جو حج پہ نہیں جا سکا اس کو محروم نہیں رکھا, وہ صرف ایک روزہ رکھ لے. صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے, صوم یوم عرفہ یکفر السنتین ماضیہ و مستقبلہ. یوم عرفہ کا ایک روزہ 2 سالوں کے گناہ مٹا دیتا ہے. 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا. حاجی کے ساری عمر کے گئے اور روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہ گئے. یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں. لیکن وہاں میدان عرفات میں حاجی روزہ نہ رکھیں, کیونکہ اگر انہوں نے اپنا حج صحیح طریقے سے کر لیا تو ان کے گناہ انشاءاللہ سارے بخشے جائیں گے. جیسا کہ حدیث پچھلے درس میں ذکر کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو شک ہو گیا کہ شاید آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, آپ کچھ کھا نہیں رہے, کچھ پی نہیں رہے, مسلسل ذکر, مسلسل دعائیں, جیسے کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگ رہا ہے. اس حالت میں دیکھ کر کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. چیمیں گئیاں شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا, انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا, کیونکہ آپ اونٹ پر سوار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی سے دودھ کا پیالہ لیا اور نوش فرمایا. لوگوں میں جو میں گوئیاں شروع ہوئی تھی کہ روزے سے ہیں نہیں ہیں, روزے سے ہیں نہیں ہیں, معاملہ کلیئر ہو گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا. اس انداز سے یوم عرفہ کو آپ نے بھرپور انداز سے دعائیں مانگنے میں, ذکر کرنے میں گزارنا ہے. وہاں 2 ہی نمازیں ہوں گی, 2 رکعتیں دونوں کی. ایک اذان, جو لوگ دور ہیں مسجد نمرہ سے دور ہوں گے اپنے ٹینٹوں میں, باقاعدہ اذان کہیں, جماعت کرائیں. 1 اذان اور 2 اقامتیں, یعنی ظہر کے لیے الگ اقامت اور عصر کے لیے الگ اقامت. باجماعت نمازیں ادا کریں, ذکر و اذکار کریں, اس میں مصروف رہیں, اور جو افضل ترین دعا ہے اس کو بکثرت دہرائیں, بار بار دہرائیں. اور اگر دعا مانگنے کے لیے قبلہ رو ہو کر, کھڑے ہو کر مانگیں تو یہ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مشابہ ہیں, کیونکہ آپ اونٹنی پر سوار قبلہ رو ہیں. آپ بھی کھڑے ہو جائیے, قبلہ رو ہو جائیے, اور وہاں اپنے گھروں کی باتیں چھیڑ لینا, یہاں وہاں جا کے بحث مباحثے شروع کر دینا. عرفات کا دن کتنا وقت ہوگا؟ 10-12 گھنٹے کل ملیں گے. ان 10-12 گھنٹوں کو جنگ و جدال میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک مسئلہ چھیڑ کر سارا دن ضائع کر لیں گے, اسی کے پیچھے وہ اپنی دلیلیں. یہ تحقیق کا میدان نہیں ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے. علم و تحقیق اور چیز ہے, عبادت اور چیز ہے. البتہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں, اسے منع کریں. بعض دفعہ ایسا سلسلہ چھڑ جاتا ہے. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی اپنی تصریح لے کے آیا ہوا ہے. تصریح جو یہاں حج کی معروف ہے نا, لا حج بدون تصریح, جو سڑکوں پہ بھی لکھا ہوا مل رہا ہے, وہ تصریح لے کے آیا ہوا تھا. اور جس کارواں میں ہم تھے اس کارواں میں کچھ لوگ وزٹ والے اور کچھ لوگ بغیر تصریح کے تھے. انہیں پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میدان عرفات میں جا کے ایسے اس بات کو کھینچا, اتنا لمبا کھینچا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا کہ ان لوگوں کا حج نہیں ہوگا. تصریح لینا گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے, بہت اچھی بات ہے, تصریح لے کر جائیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی کسی بھی طرح اپنے مناسک حج مکمل کر لیتا ہے, تصریح ہے یا نہیں ہے, اس کا حج ہو جائے گا. اللہ کا یہ گناہ گار نہیں, یہ گورنمنٹ کا گناہ گار ہے. گورنمنٹ نے تصریح لگائی ہے, یہ نہیں لے کے جا رہا. اگر پکڑا گیا تو معلوم ہے نا کیا ہوگا, اس ٹائم مار دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ اپنا حج مکمل کرو,
اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے جیسے ہی اس کا اقامہ فنش ہوگا رینیول کے لیے جائیں گے، نہیں کہیں گے اس کا بوریا بستر اٹھواؤ اور اسے اس کے ملک بھیج دو. یہ سزا جو ہے یہ ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ یہ 5 سال کی مہر اور یہ واردات کے جو قوانین ہیں گورنمنٹ کے بنائے ان کی پیروی کرنا چاہیے. یقیناً اسلامی حکومت ہے، انتظامی امور ہیں، ان کی پیروی کریں. لیکن ایک آدمی مکہ میں موجود ہے، ایک آدمی میدان عرفات میں موجود ہے، ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ میدان عرفات میں احرام بھی باندھ سکتا ہے اور پھر باقی کام بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد تشریح نہیں ہے. کون آدمی فتویٰ دے گا کہ اس کا حج نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ رہے نہیں؟ تشریح ضروری ہے لیکن سرکاری ہے، یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے. ایسا کھینچا کہ تشریح نہیں ہے، ان کا حج نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور آپ یقین مانیں گے کہ 2-3 سال کے اندر اس کی والدہ وزٹ پر آ گئی اور وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھیج دو یا اپنے ساتھ لے جاؤ اور والدہ کو بھی لے کے جانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قانوناً وزٹ والے کی تشریح نہیں بنتی، تو والدہ کو بغیر تشریح کے حج کروائے. اس طرح کی جنگ و جدال، اس طرح کے بحث مباحثے بلا وجہ قسم کی باتیں، حتیٰ کہ علمی بحث مباحثہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میدان عرفات جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، وہاں عبادت کریں، سارا دن مصروف رہیں، اور جیسے ہی مغرب کی نماز ہو، جیسے میں نے ذکر کیا، اذان ہوگی وہاں اور نماز نہیں ہوگی وہاں سے آپ روانہ ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے. راستے میں جہاں کہیں دیکھا کہ آگے راستہ خالی ہے اونٹنی کو تیز کر دیتے، نکیل کو ڈھیلا چھوڑتے وہ تیز ہو جاتی. جہاں کہیں دیکھتے کہ رش ہے نکیل کو کھینچ لیتے. لوگوں کو دیکھا کہ افراتفری بنی ہوئی. اب ظاہر ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ اس وقت حج میں تھے. آج تو ماشاءاللہ بے شمار ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ اس وقت بھی تھے. اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، قریب رہوں، دیکھتا رہوں. آپ کا مقام ہی ایسا تھا. افراتفری دیکھی تو اس وقت آپ نے فرمایا اے لوگو علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ، افراتفری میں نہیں، آرام کے ساتھ چلو. اور خود آپ باقاعدہ اپنی سواری کو لیے جاتے تھے جہاں رش ہوتا، آرام سے جہاں کہیں تھوڑی جگہ خالی ملتی وہاں اپنی سواری کو تیز کر لیتے. یہاں تک کہ حدیث میں موجود ہے جب آپ وادی محصر پہنچے تو وہاں سے آپ نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا کر تیز کر کے نکال لی. اب یہ وادی محصر عرفات اور منا کے درمیان میں ہے، وسط میں نہیں ہے لیکن ان دونوں کے درمیان میں آتی ہے. بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بدایت وادی محصر، نہایت وادی محصر، یعنی یہاں سے وادی محصر سٹارٹ اور وہاں جا کے اینڈ. دونوں طرف راستے کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہاں سے آپ تیز گزر جائیں. اور ہمارے بعض نوجوان وہاں سوئے ہوئے پائے گئے، وادی محصر میں سوئے ہوئے ہیں. سورج نکل چکا ہے، لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں اور یہ صاحب سوئے ہوئے ہیں. اور یہ سونے کی ان کی نوبت کیوں آئی؟ یہ جب مزدلفہ سے نکل کر آگے آتے ہیں تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مینا کے قریب جا کے کہیں سوئیں گے تاکہ صبح نماز پڑھیں اور سیدھے جمرہ کبریٰ پر ہوں. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کہ جہاں سے تیز گزرنا ہے وہاں آپ رات گزار رہے ہیں، سو رہے. غرض یہ کہ عرفات سے آپ مزدلفہ ہیں، یہ ہے لیلۃ المزدلفہ اور اسے ہی کہا جاتا ہے لیلۃ الجمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اونٹنی کھڑی کی تھی وہاں کھڑی رکھی اور آپ نے ارشاد فرمایا وقفت ہنا وعرفہ کلھا موقف، میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے لیکن پورے کا پورا عرفات کا میدان ہی موقف ہے. کسی کو جہاں بھی جگہ مل جائے اس کا حج مکمل ہوگا. اور عرفات کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج تو نام ہی وقوف عرفات کا ہے. یعنی وقوف عرفات کسی کا چھوٹ گیا مکمل، اب اس کو کوئی دم، کوئی کفارہ اور کوئی بھی جرمانہ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس کا حج نکل گیا. لہذا وقوف عرفات کے بعد آپ جب مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ پہنچنے کے ساتھ ہمارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جاتے ہی کنکریاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں.
مزدلفہ میں پہنچے، کنکریاں، ابھی نماز پڑھنا باقی ہے، اور یہ جاتے ہی کنکریاں اکٹھی کر لیں کہ ابھی نماز کے بعد سارے لوگ شروع ہو جائیں گے کنکریاں اکٹھی کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنکری نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ گئے، جا کے آپ نے اذان کہلوائی، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء جمع اور قصر کر کے پڑھی، 3 فرض مغرب کے، 2 رکعتیں عشاء کی، اور آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل، کوئی حتیٰ کہ وتر بھی نہیں پڑھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے متبحر عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی بھی وتر نہیں چھوڑے، سوائے اس رات کی۔ اس رات آپ نے وتر بھی نہیں پڑھی، سارا دن عرفات میں مشغول تھا، مصروف دن تھا، آئے نمازیں پڑھیں اور آپ سو گئے، آرام فرمایا، اور طلوع فجر کے وقت آپ اٹھے، اذان کہلوا کر آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ہمارا بھی عمل یہی ہے کہ وہاں جائیں، جا کے پہلا کام یہ کریں کہ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور سو جائیں، آرام کریں اور فجر پڑھیں۔ فجر پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام، ایک پہاڑی جبل رحمت ہے جو کہ عرفات میں ہے، ایک پہاڑی یہاں مزدلفہ میں ہے جس کا نام ہے المشعر الحرام، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ قرآن کریم میں اس پہاڑی کا باقاعدہ نام موجود ہے کہ اس مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی دعائیں مانگو، ذکر کرو۔ فجر پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشعر الحرام کے پاس گئے، پہاڑی کو اپنے سامنے رکھا اور قبلہ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیا، اور وہاں ذکر اور دعا میں مصروف رہے، سورج طلوع ہونے کے قریب لیکن پہلے تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک۔ وہاں سے دعا سے فارغ ہو کر آپ آئے تو اپنے صحابی سے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کنکریاں چن لاؤ۔ اب آپ کے لیے وہاں سے 7 کنکریاں لی گئی جو کہ جمرہ عقبہ کو پہلے دن مارنی ہے۔ ہمارے یہاں پہلے ہی کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنکریاں ختم ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں سال سے حج ہو رہا ہے، ہر سال پچھلے سال کی نسبت حاجی زیادہ ہوتے ہیں، ابھی ملینوں حاجی حج کرتے ہیں ان سالوں میں، اور کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھائی اس مرتبہ تو کنکریاں ہی نہیں ملی؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ہر سال اس میدان میں کنکریاں موجود ہوتی ہیں، اور ابھی تو اور بھی فائدہ ہو گیا ہے، ابھی تو آپ کو پارسل کنکریاں مل سکتی ہیں، ابھی تو پارسل کنکریاں ملنا شروع ہو گئی۔ پہلے کھانا پارسل شروع ہوا تھا، ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لو، گھر والوں کے لیے پارسل لے جاؤ، ابھی کنکریاں بھی پارسل مل رہی ہیں، 10 ریال 20 ریال کی وہ بوری دیتے ہیں آپ کی، 3 دن کی 4 دن کی کنکریاں ساری کی 63 اور 70 کنکریاں چاہیے ٹوٹل، 7 پہلے دن، 21 21 21 63 اگلے 3 دنوں میں 70 کنکریوں کا پارسل آپ کو 10-20 ریال میں مل جاتا۔ گھبرانے والی ایسی وہاں کون سی بات ہے؟ پہلے گئے، بھاگم بھاگ گئے، جا کے کنکریاں چنی، اور اب مغرب عشاء کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں، 7 کنکریوں کو دھو رہے، کنکریوں کو دھو رہے۔ کنکریاں کس کو مارنی ہیں؟ کنکریاں شیطان کو مارنی نا۔ ہمارے نزدیک وہ جو شیطان کی ایک علامت ہے اسے جمرہ عقبہ یا جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ یا شیطان بزرگ، پہلے ایک بورڈ لکھا ہوا ہوتا تھا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا یا نہیں، فارسی میں جمرہ عقبہ یا کبریٰ کا ترجمہ کیا گیا شیطان بزرگ، یعنی بڑا شیطان۔ ہمارے یہاں بزرگ کا تصور کچھ اور ہے، اور اصل میں بزرگ انہوں نے لینگویج کے حساب سے لکھا کہ یہ بزرگ شیطان، یعنی بڑا شیطان یہ۔ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں شیطان کو، اور ان کو دھو رہے ہیں ایسے جیسے کوئی بڑا اسپیشل کام کرنے جا رہے ہیں، جیسی تیسی ہیں ماریں۔ وہاں تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جذبات میں آ کر جوتے تک مار رہے ہوتے ہیں، آپ کنکری کو بھی دھو رہے ہیں، عجیب کام نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہاں جمرہ کے قریب ہم گراؤنڈ فلور، آج کل تو 3-4 منزلیں ہو گئی ہیں نا، اس وقت 2 ہوتی تھی، زمین والی اور ایک اوپر والی۔ گراؤنڈ فلور میں نمی کرنے کے لیے گئے،
وہاں قریب ہی حوض کے ہم کھڑے ہیں جو آگے دیوار ہوتی ہے اور اس کے اندر پہ کنکریاں گرتی ہیں اس کو جمرے کو لگنے کے بعد. وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے مصری. اس نے ہمارے دیکھتے دیکھتے اپنے بازو وغیرہ سارے اوپر لٹکائے اور اپنی توپ سیدھی کی جیسے آدمی میدان میں اترنے جا رہا ہے, اور واقعی چھلانگ لگائی اور حوض کے اندر اور ٹھاک ٹھاک جوتے مارنے شروع کر دیے. اس آدمی کی غیرت ایمانی ہے, جہالت اپنی جگہ, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان ہے, میرا آج داؤ لگا ہوا ہے, میں اس کو دھوکے جاؤں گا. آپ کنکریاں دھو رہے ہیں, عجیب سی بات ہوتی ہے. کنکریاں اکٹھی کریں, اپنے پاس رکھیں. آپ کو 63-70 مل گئی, ساری لے لیں. آپ کو کم و بیش ملی, جتنی ملی لے لیں. کنکریاں مینا سے لینا بھی جائز ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مزدلفہ سے لی, باقی مینا سے لی. آپ بھی سنت کے مطابق مینا سے لے لیں. مزدلفہ سے مل گئی ٹھیک ہے, لیکن ان کے لیے پریشان ہونا, نمازوں سے بھی پہلے کنکریاں لینا اور ان کو دھونا شروع کر دینا, یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. غرض یہ کہ یہاں مزدلفہ کی رات آپ وہاں گزاریں. اگر آپ کے پاس بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, کوئی بیمار ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فجر کے بعد نکلنا رش کی وجہ سے تکلیف دہ ہوگا, آپ کو اجازت ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ وہاں سے نکل کر مینا اپنے خیمے میں آ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے گھر کے کمزور یا بڑی عمر کے جو لوگ تھے ان میں آدھی رات کے بعد بھیج دیا تھا. وہاں سے مینا میں آ جائیں, خیمے میں آ جائیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مینا میں سیدھے جمرہ پر آئیں اور راتوں رات کنکریاں مار کے فارغ ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کاروان اپنا کمزور لوگوں کا آگے روانہ کیا, ساتھ میں اغیلمت بنی عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان وغیرہ ہیں, آپ نے ان کی ران پہ ہاتھ مارتے ہوا یہ فرمایا, ابینیا, اے میرے بیٹو, لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس, تم جا تو رہے ہو, اپنے خیموں میں جاؤ, لیکن سورج نکلنے سے پہلے جمرے کو رمی نہیں کرنا. ہمارے لوگ جو رات کو نکلتے ہیں وہ سیدھے جاتے ہی جمرہ پر ہیں تاکہ یہ تو کام کریں, جان چھڑائیں اور پھر اپنے خیمے میں آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ خیمے میں چلے جائیے, لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کیجیے. جو لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں سورج نکلنے کے قریب تک, سنت کے مطابق وہ سورج نکلنے کے بعد آ کے مینا میں پہنچتے ہیں. آپ اسی طرح آئیے جب دن نکل چکا ہو, اور یہ دن اب کون سا ہے؟ 10 تاریخ ہے نا. 8 تاریخ یوم ترویہ, 9 تاریخ یوم عرفہ, رات کی رات لیلۃ الجمع یا لیلۃ المزدلفہ, اور یہ ہے 10 یوم نحر و قربانی یا یوم عید. بعد کے لوگوں کے لیے 10 تاریخ عید کی دن, لیکن مینا میں موجود حاجیوں کے لیے عید نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں پڑھی, خلفائے راشدین نے عید نہیں پڑھی, صحابہ کرام عید نہیں پڑھا کرتے تھے. وہاں جس وقت آپ رمی کرتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں, آپ کی عید کا وہی وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا, جس طرح کہ آپ عید کی رکعتیں 2 پڑھنے کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے, اسی طرح آپ نے خطبہ دیا, لیکن آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھائی. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہاں عید نہیں, خطبہ آپ بار بار مختلف جگہوں پہ دیتے رہے, اور یہ ہر خطبے میں فرماتے, خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا, شاید کہ اس سال کے بعد ہماری کبھی یہاں ملاقات نہ ہو. اور نہیں ہوئی. صرف 3 مہینے 80 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی وفات ہو گئی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آئندہ یہاں کبھی ملاقات نہ ہو, لہذا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اس لیے آپ جگہ جگہ صفا مروہ کے درمیان خطبہ, مینا میں خطبہ, مزدلفہ میں خطبہ, بار بار خطبہ دے کے اس میں مسائل حج جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آپ وہاں مینا میں پہنچ گئے, 10 تاریخ یوم نحر و قربانی. اس دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں,
اور ان چاروں کی ایک ترتیب ہے، چاروں کاموں کی ایک ترتیب ہے، اگر اس ترتیب کے مطابق کریں گے تو عین سنت، لیکن اگر کسی وجہ سے ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج۔ چاروں کی ترتیب میں تبدیلی کے بارے میں صحابہ نے سوال کیے کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا، بعد میں کرنا تھا، وہ میں نے بعد میں کیا جو پہلے کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا لا حرج، لا حرج، یعنی کوئی بات نہیں، آپ نے جو کر لیا ٹھیک ہے لیکن کر لیا۔ یہ چار کام جو یوم نحر کو کرنے ہیں 10 تاریخ کو، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ رمی جمرہ یعنی شیطان کو کنکر ماریں گے، اور 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ یا شیطان بزرگ، صرف ایک کو 10 تاریخ کو، باقی 2 کو نہیں چھیڑنا، ایک ہی کو مارنے ہیں اور واپس اپنے ٹینٹوں میں اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ رمی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا پہنچے تو آپ مینا پہنچتے ہی آپ نے رمی کی 7 کنکری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ کہہ لیں، ہر کنکری ایک ایک کر کے اکٹھی ساتھ مار دیں گے تو وہ شمار نہیں ہوں گی، آپ کی گویا کہ رمی نہیں ہوگی۔ اور کنکریاں مارنے کے لیے جائز ہے کہ آپ خود ماریں، اور جائز ہے کہ آپ اپنے کسی نوجوان عزیز کو دے دیں کہ بھائی ہماری بھی مار کے آ جاؤ، آدمی بزرگ ہے، تھک گیا، رات دن پورا یوم عرفہ لیلۃ المزدلفہ صحیح آرام نہیں ہو سکا، یا چلتے ہوئے زیادہ چلنے کے نتیجہ میں پاؤں میں چھالے آ جاتے ہیں، یہ تو نارمل سی باتیں ہوتی ہیں حج کے دوران۔ اگر کسی کو کوئی بھی عذر ہے تو وہ کسی کے ذریعے کنکریاں مروا سکتا ہے، جس طرح کی قربانی بھی ذبح کروا سکتا ہے، لیکن کنکریاں مارنے والے کے لیے واجب ہے کہ پہلے اپنی 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارے، پھر بیوی کی، پھر باپ کی، پھر دوست کی، جیسے بھی جن جن کی بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کنکریاں مارنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، کہاں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی مار کے آ جائیں گے، خیمے میں اپنے والدین ہیں مثال کے ساتھ اور بیوی بچے ہیں، 4-6 لوگوں کی کنکریاں لے لی، ہر آدمی کی طرف سے 7 کنکریاں ہیں۔ اب زیادہ لمبا نہ کریں، بیوی کی لے لی، ماں کی لے لی، باپ کی لے لی، یہ 3 کا تو نارمل ہے نا، بچے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہرحال ان کی ہوتی ہے۔ بچے لوگ جدہ میں چھوڑ لیتے ہیں، بچے لوگ ادھر ہمارے خاص طور پر لوکل جو ہیں وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے، حالانکہ بچوں کو حج کرانا چاہیے اور بچے کا حج مکمل حج شمار ہوگا، بچے کے نامہ اعمال میں ثواب جائے گا اور والدین کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ اور بچوں کے حج کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا حج کا کہ میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، اس سال دنیا کے کونے کونے سے جہاں تک اسلام پہنچا ہوا تھا، بدو تھے، شہری تھے، صحراؤں میں تھے، پہاڑوں میں تھے، جہاں جہاں اعلان پہنچا کہ میں حج کر رہا ہوں، لوگ روانہ ہو گئے مکہ کی طرف۔ راستے میں ایک کاروان ملا اور کاروان والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یعنی انہیں نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارے نبی ہیں، یعنی ابھی تک وہ صحابی نہیں تھے، مسلمان تھے، سنا اسلام اور قبول کر لیا۔ صحابی تو تب بنیں گے نا جب دیکھ لیں گے، دیکھا نہیں، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک خاتون نے اپنی گود سے بچہ ایسے اونچے کیا اور کہا الہذا حج، اے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا نعم ولک اجر، یہ تیرا بچہ ہے، اس کا بھی حج ہوگا اور تجھے اجر ملے گا۔ یعنی بچے کا حج کا گویا کہ 2 حجوں کا مسئلہ ہوگا، بچے کا بھی حج ہو جائے گا اور ماں باپ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے اپنے ساتھ 2-3 بچے لے لیے تو وہ تو کما گئے، اپنا حج بھی کر لیا، 3-3 4-4 حج ساتھ اور بھی ہو گئے، ایک ہی ٹور میں 5-5 حج۔ لیکن ہمارے تھوڑی سی آسانی کی خاطر نہیں کہ ہم جدہ میں اپنے ریلیشنز ہیں وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کے ساتھ بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، آپ 5 لوگ لے لیں، 5 لوگوں کی کنکریاں مارنی ہیں تو کتنی ہو جائیں گی؟
اتنی دیر لگائی آپ نے جواب دینے میں، یہ کون سا اتنا بڑا حساب کا مسئلہ ہے؟ 35 کنکریاں ہو گئیں. اب 35 کنکریاں ہاتھ میں تو آتی نہیں، ہزارہ کو تھیلی بوتل جیسا کہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ پانی کی بوتل یہ بھری ہوئی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ میں ساری ایک ایک کر کے ماروں گا تو وقت لگے گا، تو وہ ایک دو مٹھی بھر کے پھینک دیتا ہے. اس طرح کنکری ماری ہوئی رمی شمار نہیں ہوگی، گویا کہ اس فیملی کی رمی نہیں ہوگی، اور رمی چھوٹ گئی تو اس پر دم واجب ہے ورنہ حج نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک ایک کنکری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر، یہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہاں جمرہ عقبہ جو ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو بھی، آگے 11، 12 اور 13 تاریخ کو بھی چھوٹے اور درمیانے کی رمی کے بعد دعائیں مانگی. جب بڑے پہ پہنچتے رمی کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے. وہاں دعا مانگنا ثابت نہیں ہے اور نہ رکنا ثابت. پہلا کام رمی ہو گئی. اب دوسرا کام ہے نحر و قربانی. اگر آپ نے پیسے بینک میں جمع کرائے ہیں قربانی ہو گئی، آپ نے کسی آدمی کو ذمہ داری دی ہے آپ کی قربانی ہو گئی. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ 10 تاریخ کو موبائل پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں موبائل پہ وہ میسج نہیں آئے گا تب تک ہماری قربانی نہیں ہوئی، ہمیں بال نہیں کٹوانے چاہیے. میں نے پہلے بتایا کہ 4 کاموں میں سے کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں. آپ نے رمی کر لی ہے، آپ بال کٹوا لیں. آپ کی قربانی ہو گئی فابہہ، نہیں ہوئی فابہہ، ابھی بعد میں ہوگی، آپ کا کام ہو گیا، آپ فوری طور پر اپنے بال کٹوا لیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میسج آئے گا، یہ کیا کہیں اس کو کہ یہ بھی ان کی ایک کرتب بازی ہے ان لوگوں کی. ایک دن میں ایک موقع پر لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہوں گی. کیا ان کا کمپیوٹر جانتا ہے کہ اس وقت کس کا بکرا کٹ رہا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ وہ اندازہ نہیں کہ جو کمپیوٹر میں پہلے سے فیڈ ہے اور اس میں بکرے کی فوٹو بھی رکھی ہوئی ہے، چھری پھیرتے وقت کمپیوٹر میں لائن لگی ہوئی ہے، بھائی میسج چلا گیا آٹومیٹک تمہارا بکرا. سارے کی ساری یہ کرتب بازی محض لوگوں کو ذرا مطمئن کرنے کا ایک بہانہ ہے. آپ کیا بکرا ذبح ہو گیا، سمجھ لیں کہ ذبح ہو گیا. جیسے آپ رمی سے فارغ ہوں، اگر بکرا خود نہیں کرنا تو بال کٹوائیں، خود کرنا ہے تو پہلے بکرا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، نہر معلوم ہے نا، اونٹ کے ایک پاؤں کو باندھ دیتے ہیں، 3 پہ کھڑا کر کے اس کو چھوٹا سا چھری کے ساتھ گلے میں ٹک لگاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ٹک بھی، یہ جو جگہ یہاں ہوتی ہے نا گڈھا سا، ہمارے بھی وہ گڈھا ہے، اس کے بھی گڈھا ہوتا ہے، وہ چھرا جو ہے وہ سیدھا اس میں مارتے ہیں اور اس میں سے خون نکلتے نکلتے کمزور ہوتے 3 پاؤں ہیں وہ پھر بیٹھ جائے گا. باقی کاروائی جو ہے بعد میں. یہ ہے نہر. اور جانور کو نہر یا قربان کرتے وقت اسے قبلہ رو کر لینا چاہیے. اس کا منہ جو ہے، ایک گزشتہ سالوں میں ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا بڑا، اس میں باڑا ہے، باڑے میں 20-30 اونٹ ہیں، نوجوان اچھی طرح تیار ہے، وہی تیز چھری اس نے لی ہوئی ہے، یہاں چھری مارتا ہے گھومتا گھومتا، وہ اونٹ بیچارہ بلبلاتا تکلیف دار ہے، وہ ادھر گیا ادھر جا کے کسی اور کو چھری مار دی. دیکھتے دیکھتے اس نے پورا باڑا 10-15 منٹ کے اندر اندر لٹا دیا. یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو. جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری تیز کر کے ایسی چھری استعمال کرو کہ وہ فوراً ذبح ہو جائے، اسے زیادہ دیر تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے. اور اس کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، اس کی آنکھیں دوسرے جانور کو چھری کرتے ہوئے نہ دیکھیں. اب اس بارے میں جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہی ہوگا، وہ کلپ عجیب سا انداز اختیار کیا گیا. یہ جائز نہیں ہے. آپ خود جاتے ہیں، خود قربانی کرتے ہیں، 2-3 بکرے کرنے ہیں، جو بکرا ذبح ہونے جا رہا ہے اس کے سامنے چھری تیز نہیں اور اس کو دوسروں کے سامنے نہیں، ان کی نظروں سے الگ اپنا جانور ذبح کریں. اور قربانی
ذبح کرتے وقت دعا جو ہے بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اور ساتھ کچھ کلمات ہیں اللہم ان ھذا منک ولک، اے اللہ تو نے ہی دیا تھا، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اللہم تقبلہ منی، حاجی کہے گا کہ اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما۔ اگر گھر کی قربانی ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہوتا ہے، اللہم تقبلہ منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما۔ اب حاجی کی ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی نہیں ہوتی، کر کے اگر 10 لوگ حج کر رہے ہیں ان کو 10 قربانیاں دینی ہوں گی، اور اگر گائے ہیں تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں حج کے موقع پر، اونٹ ہے تو بھی 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر اگر اونٹ کو گھر میں قربانی کرنی ہے تو اس میں 10 گھر شریک ہو سکتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا نہیں؟ اونٹ کو اگر مکہ میں حاجیوں کی طرف سے ذبح کریں گے تو اس میں 7 حاجی آئیں گے، اور اگر اونٹ کو گھر میں گاؤں میں ذبح کریں گے عام قربانی کے طور پر تو اس میں 10 حصے ہوں گے۔ 10 حصے 10 افراد کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور 10 حصے 10 گھروں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک گھر پر سال میں ایک قربانی واجب، اس کے علاوہ جتنی بھی زیادہ دیں گے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر میں سنتا ہوں کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اتنے حصے ڈالے جاتے ہیں گائے میں، اونٹ میں، یا اتنے بکرے دیے جاتے ہیں، ثواب ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اضحیہ مفرد کا صیغہ ہے، سنگولر، ہر گھر پر ہر سال میں ایک قربانی۔ اب اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور ان 10 میں سے 2-3 کما رہے ہیں، آپ نے 2-3 دے دی الحمدللہ ثواب بڑھ جائے گا، لیکن اگر 10 کے 10 افراد ہی ایک ہی چولہے پر ہیں، سارے ایک ہی چولہے پر ہیں، ایک ہی اکاؤنٹ ہے، اور چیف جو ہیں چیف صاحب ابا حضور، سارا پیسہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، اور کچن جو ہے وہ والدہ کے ہاتھ میں ہے، بہویں کام کرتی ہیں لیکن کیا منگوانا ہے کیا رکھنا ہے، ایک چولہا یہ ہوگا نا، ایک چولہے پر ایک قربانی کافی ہے، زیادہ دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح حج میں اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے، گھر میں 10 لوگوں کی طرف سے، اونٹ میں صرف فرق ہے، گائے جو ہے وہ حج بھی 7 اور عام قربانی بھی 7، وہاں آپ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، کچھ لوگ عقیقے میں گائے یا اونٹ کا ذکر کرتے رہتے ہیں موقع موقع کے، عقیقے میں 4 مثلا 2 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں ہیں، تو کتنے بکرے چاہیے؟ 4 چاہیے نا، 7 چاہیے، 4 لڑکوں کے اور 3 لڑکیوں کے، کیونکہ لڑکے کی طرف سے 2 لڑکی کی طرف سے 1، کہتے ہیں ایک گائے لے لو اور ذبح کر دو، سارے کل عقیقہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ایسا ثابت نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے یہاں بھتیجا ہوا تو گھر والے نے پوچھا کہ اگر کہیں تو ہم بڑا جانور کر لیں، اب وہ ایک ہی جانور ایک بچے کی طرف سے کرنے جا رہے، یعنی 7 بھی نہیں، ایک ہی کی طرف سے ایک بڑا جانور۔ اس کے باوجود انہوں نے اجازت نہیں دی اور فرمایا معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بکرے کریں اور ہم بڑا جانور کریں، یعنی ہم سنت کے خلاف کیوں جائیں گے؟ آپ کو مولوی حضرات فتویٰ دیتے نظر آئیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس ارشاد کو کہاں لے کے جائیں گے؟ معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے دیے، ہم بکرے کریں گے۔ لہذا وہاں آپ نے قربانی اپنی کی، یا گائے میں 7واں حصہ ڈالا یا اونٹ میں 7واں حصہ ڈالا، اب تیسرا کام ہوگا کہ آپ حلق یا تقصیر کرائیں، رمی کی، جمرہ کبریٰ کی، قربانی کی یا قربانی میں حصہ ڈالا، اور تیسرا کام حلق یا تقصیر، آپ پورے بال کٹوائیں، گنجا کروائیں یا آدھے کٹوائیں، دونوں طرح جائز ہے۔ لیکن یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، مہینہ 3 ہفتے وہاں رکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ ان دونوں پر عمل کر سکتے ہیں آرام سے، دونوں مرتبہ افضل پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور دونوں مرتبہ افضل پر عمل کیسے ہوگا؟ 3 ہفتے پہلے آئے، آ کے انہوں نے گنجا کروا لیا،
اور مکہ مکرمہ میں عمرہ کر کے بیٹھ گئے، مدینہ گئے آئے موجود ہیں، 3 ہفتے میں بال نکل آئیں گے یا نہیں؟ وہ دوبارہ گنجا کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں 6 تاریخ کو نکلتے ہیں، کبھی 7 کو بھی نکلتے ہیں، یہ لوگ جا کے 7 کو نکلتے ہیں، 8 کو پہنچیں گے۔ 8 کو جا کے انہوں نے پہلے اپنے تمتع کی شکل میں عمرہ کیا اور گنجا کروا لیا۔ اب 10 کو کیا کریں گے؟ 10 کو تو بال ہے ہی نہیں، ایسی شکل میں جاتے ہی پہلے آدھے بال کٹوا لیں، یعنی آپ کے 2-2 انچ بال ہیں، 1-1 انچ کٹوا لیں، لیکن وہ آدھے نہیں کہ 4-6 کینچی ادھر اور ادھر لگائی اور کہا کہ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ اس سے احرام سے نکلنا ثابت نہیں ہوتا، سارے بال کٹنے چاہیے، چاہے تھوڑے تھوڑے کیوں نہ۔ آپ دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، جاتے ہی عمرہ کریں، تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیں، اور جب آپ حج کے موقع پر 10 تاریخ کو کٹوائیں گے تو پورے کٹوا لیں۔ پورے کٹوانا حلق اور چھوٹے کروانا تقصیر۔ تقصیر قصر نماز، اور قصیر چھوٹے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ چھوٹے بال کروانا اور گنجا کروانا دونوں قرآن کریم میں ثابت ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سَتَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی مکہ فتح کرو گے، مسجد حرام میں داخل ہوگے، پوری طرح پرامن ہوگے۔ کچھ لوگ بال منڈوائے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ بال کٹوائے ہوئے ہوں گے۔ دونوں کا ذکر قرآن میں موجود اور دونوں کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے جو گنجا کرواتے ہیں، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ گنجا کروانے والوں پر رحم فرما۔ ایک صحابی ساتھ ہم کہتے ہیں والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو کٹوانے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، آپ نے نہیں کی۔ دوبارہ دعا کی گنجا کروانے والوں کے لیے، دعا کی گنجا کروانے والوں کے لیے، اور بالآخر صحابی کے ساتھ ساتھ اصرار کرنے پر آخر میں فرمایا والمقصرین، یعنی چوتھی مرتبہ جا کے کہا یا تیسری مرتبہ جا کے کہا اللہم ارحم المحلقین والمقصرین۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حلق کروانا افضل ہے، لیکن اس کے لیے وقت سے تھوڑا پہلے اگر عمرہ کیا ہے تب ہوگا، نہیں تو دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ حلق یا تقصیر سے فارغ ہوئے، اب آپ غسل کریں، نہائیں دھوئیں، خوشبوئیں لگائیں، اور جیسے پہلے حرام کے موقع پر بتایا تھا عورتوں کی خوشبو کیا ہے، مردوں کی خوشبو کیا ہے، اچھا لباس پہنے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو طواف افاضہ بھی کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، حدیث جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر حدیث کے حوالے سے، کہ آپ نے 10 تاریخ کو طواف افاضہ کر لیا۔ آج ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ اگر تمتع ہے تو 10 تاریخ کو جا کے طواف افاضہ اور سعی دونوں کرے، طریقہ وہی جو عمرہ کے وقت تھا۔ اگر قران یا افراد ہے اور آتے ہوئے طواف اور سعی کر کے آئے ہیں تو 10 تاریخ کو صرف طواف کریں کافی ہے۔ ان میں کام دونوں میں کم ہے، ایک قران ہے اس میں سعی ایک کافی ہے، اور افراد ہے تو اس میں سعی ایک کافی ہے، اور قربانی بھی ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کا درجہ بدرجہ اجر بھی کم ہے۔ سب سے افضل ترین حج اہل علم نے حج تمتع کو قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے باقاعدہ قران کے ارادے کو کینسل کروا کر اسے تمتع بنوایا، تو یقیناً یہ عمل جو ہے یہ افضل ہے۔ لہذا جو بھی آپ کا اس وقت عمل ہے آپ اس کے مطابق جا کے طواف کریں اور صحیح کریں، اور طواف صحیح کرنے کے بعد واپس مینا میں آ جائیں اور رات کے اندر واپس آئیں۔ اگر آپ نے جا کے وہاں طواف صحیح میں اتنے لمبے ہو گئے، پہلے جا کے کھانے کھاتے رہے، شہر میں آئے ہیں تو چلے اب شہر سے کچھ کھا کے نکلتے ہیں، کچھ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، پھر طواف صحیح کریں گے۔ طواف صحیح میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ 4-4 5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے وہی ساری رات گزار دی، مینا میں نہیں پہنچے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹائم سیٹنگ وہاں بہت ضروری ہے آج کل، خاص طور پر رش کی وجہ سے۔ ایسے وقت جائیں کہ آپ واپس آ سکیں،
اور وہاں جا کے جو کام کرنا ہے وہ کریں، اور جو کام بعد میں کیے جا سکتے ہیں ان کو اگلے دن پہ چھوڑیں۔ فوری طور پر واپس آنے کی کوشش کریں۔ کم از کم 4-6 گھنٹے آپ کے مینا میں گزرنے چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ ہی اگر فجر سے پہلے آ جائیں گے، نہیں، آپ کو 4-6 گھنٹے رات کے رہنا چاہیے، جس وقت کو رات کہا جا سکے۔ اگر کہیں 1 گھنٹہ ہی بیٹھ کے آ جائے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں سارا دن وہاں بیٹھا رہا۔ کسی گھر میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے آ جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں ساری رات ان کے گھر میں رہا۔ 4-6 گھنٹے والا کہہ سکتا ہے کہ میں ساری رات وہاں بیٹھا رہا، کیونکہ رات کا کافی حصہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا طواف افاضہ اور سعی سے فارغ ہو کر راتوں رات واپس پہنچیں اور مینا میں آ کے رات گزاریں۔ یہ رات گزارنا واجب ہے۔ پہلی رات جو کہ آپ نے یوم ترویہ کو آ کے گزاری ہے وہ سنت ہے۔ اگر کسی کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی دم بھی نہیں، اگلے دن دوپہر کے وقت آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، سیدھا عرفات پہنچ جائے، انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہے۔ لیکن یہ رات مینا میں گزارنا واجب ہے، چھوٹ گئی تو دم ہے۔ اب یہ 10 تاریخ مکمل ہو گئی۔ آگے 3 دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق چمکتے ہوئے دن۔ اور ایام تشریق کو تشریق کیوں کہا گیا؟ زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے۔ لوگ گوشت ذبح کر کے اس کو سکھانے کے لیے ڈالتے تھے، اور گوشت پہ چربی و سفید سی جلی ہوتی ہے نا، تو ایسے ہوتا کہ گوشت جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ اسی حوالے سے ان دنوں کو ایام تشریق کہا گیا۔ اور ان 3 ایام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ ظہر کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں تینوں کو باری باری کرنی ہے۔ پہلے چھوٹے کو رمی کریں، ایک کنکری کر کے 7 کنکریاں ماریں، ایک طرف ہو جائیں، قبلہ کی طرف منہ کریں اور دعائیں مانگیں۔ جو آپ کا جی چاہتا ہے دعائیں مانگیں۔ یہاں سے آگے روانہ ہو جائیں، درمیانے جمرے پر کنکریاں ماریں ایک ایک کر کے، اور ایک سائیڈ میں ہو جائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں۔ اور پھر تیسرے کے پاس پہنچے، وہاں جا کے بڑے کو، جو ابھی بڑا جمرہ ہے، اس کو جا کے 7 کنکریاں ماریں، اور وہاں کنکریاں مار کے چل دیں۔ وہاں کھڑے ہونا اور دعائیں مانگنا ثابت نہیں ہے۔ ان ایام تشریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مکہ جایا کرتے اور طواف زیارت کر کے آیا کرتے تھے۔ جائز ہے، سنت ہے، کیونکہ رات وہاں گزارنا واجب ہے۔ لہذا آپ شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے رہے۔ آپ بھی یہی کریں، آپ کا جی چاہتا ہے جائیں اور جا کے طواف کر کے واپس آ جائیں، کچھ کھائیں پئیں، کچھ چیز خریدنا ہے خریدیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شام تک واپس آپ اپنے خیموں میں مینا میں پہنچے ہوئے۔ یہ 11 تاریخ ہو گئی۔ اب آگے 12 ہے۔ 12 تاریخ کو بھی آپ اسی طرح رمی کریں گے، تینوں کو باری باری۔ اور اگر آپ 11 اور 12 کی رمی کرنے کے بعد مینا سے نکل جانا چاہتے ہیں، مکہ سے بھی روانہ ہو جانا چاہتے ہیں، تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی رمی کر کے نکلے، لیکن آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ اگر کوئی جلدی کر کے 2 دن کی رمی کر کے نکل آیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک شرط معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 12 کی رمی کر کے نکلنا ہے تو مغرب سے پہلے مینا سے روانہ ہو جائے۔ یہ شرط ذہن میں رکھیں، مغرب سے پہلے مینا سے روانہ ہو جائیں تو آپ کی 13 تاریخ کی رات بھی چھوٹ گئی اور رمی بھی چھوٹ گئی، معاف ہو گئی۔ اور اگر آپ رمی کر کے واپس گئے، خیمے میں گئے، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، ادھر سے اعلان ہو گیا کہ ابھی کھانا آنے والا ہے، آئس کریم آ رہی ہے، البیک آ رہا ہے، اور آپ وہاں رکتے جا رہے ہیں، اگر وہاں سورج غروب ہو گیا، اب آپ کے لیے وہاں رات رہنا واجب ہو گیا، صبح ظہر کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہو گیا، اور اس کے بعد آپ روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ایام تشریق تینوں جو ہیں، یہ عمل آپ کا ایام تشریق میں ہوگا۔ اور ان ایام تشریق میں تینوں دنوں میں قربانی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد وغیرہ میں، آپ فرماتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، یہ ایام تشریق جو ہیں یہ سارے ذبح کرنے کے دن ہیں، یعنی قربانی کے دن ہیں۔ تو قربانی کتنے دن ہو گئے؟
ہمارے یہاں جو گنتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عید ہے 10 تاریخ کو، 10 سے لے کے 13 تک، 10 اور 3 13، 3 دن قربانی. یہ اپنا ایک مسلک یا عقیدہ ثابت کرنے کے چکر میں گنتی بھی چکر دے دیتے ہیں. 10 اور 3 13، 3 دن ہو گئی. حالانکہ 10 اور 13 کو شامل کریں، درمیان میں 11 12، یہ تو 4 دن بنتے ہیں. 4 دن قربانی کر سکتے ہیں، افضل پہلے دن. اب جیسے جیسے آگے دن بڑھیں گے ویسے ویسے ثواب کم ہوتا جائے گا، لیکن آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے. یہ ایام تشریق ہیں. اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے پیسے نہیں بچے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج تو خیر وہ مسئلہ نہیں رہا، کسی کی جیب کٹ گئی، کسی کے پیسے گر گئے، اب پیسے نہیں رہے، تو آج تو وہ سسٹم اچھا ہو گیا نا، اے ٹی ایم میں جائیں اور کارڈ داخل کریں، پیسے فر کرتے باہر بھاگے چلے جاتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی کہ کہیں سے ادھار ملنے کا کوئی آدمی اپنا نہیں ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 دن روزے رکھیں ایام منا میں یا مکہ میں. 3 دن روزے مکہ میں، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 اپنے وطن میں واپس آ کر یا اپنے شہر میں واپس آ کر، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے. اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھیں، آپ کا قربانی کا جو کفارہ ہے وہ اس طرح پورا ہو جائے گا. یہ ہے قربانی کے سلسلہ میں ضروری بات. اب یہاں آپ کے 3 دن مکمل ہو گئے یا آپ نے 2 دن مکمل کیے، مکہ مکرمہ میں آپ واپس پلٹ کے آ گئے. اب یہاں مکہ مکرمہ میں آپ رکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ دیر رکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا من قضا نحمتہ فلیعجل الی اہلہ. اگر کوئی اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے میں جلدی کرے. یعنی حج کر لیا ہے، اب زیادہ نہیں. فرمایا حاجی آفاقی جو مکہ اور مدینہ سے باہر سے آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن رکیں اور اس کے بعد آئیں. البتہ جو قانون کی مجبوریاں ہیں، پاکستان انڈیا سے حاجی آئے ہوئے ہیں اور وہ حج سے 2-4 دن پہلے پہنچے، اب انہیں 2-3 ہفتے بعد میں رکنا ہوگا. وہ مجبوریاں الگ ہیں. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو 2-4 دن کے اندر اندر مکہ کو چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ طواف وداع کریں. طواف وداع واجب ہے، اور واجب ترک کر دیں گے تو دم واجب ہو جائے گا. کوئی بھی واجب چھوٹا تو دم واجب ہو جائے گا. لہذا طواف وداع کیے بغیر نہ نکلیں. ہاں، آپ باقی سارے کام کر چکے، مکہ میں آ چکے، اب روانہ ہونے جا رہے ہیں، ساتھ بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے منتھلی مینسز شروع ہو گئے. اب مینسز کی حالت میں تو حرم میں نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طواف وداع تمہارا آخری عمل ہونا چاہیے، سوائے حائضہ عورت کے اللہ نے اسے طواف معاف کر دیا ہے. یعنی پہلے سے معاف نہیں، اگر وہ پاک ہے تو طواف کر کے آئے، لیکن اگر حیض شروع ہو گیا تو وہ طواف معاف ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو جائے. اگر آپ مکہ مکرمہ پہلے گئے ہیں، مدینہ نہیں گئے تو اب جا سکتے ہیں، اور اگر پہلے مدینہ سے ہو کے آگے ہیں تو اب آپ اپنے وطن کو واپس اپنے شہر کو روانہ ہو جائیں. اور اگر کوئی کہے کہ جب تک مدینہ نہیں جائیں گے تب تک حج نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہیں نا، ہمارے پاک و ہند میں تو بہت سے لوگ ہیں ان کا حج ہی مدینہ میں ہوتا ہے، جبکہ حج کا مدینہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. پورے حج کا کوئی حصہ مدینہ میں نہیں. آپ کا میقات سے اندر آ کے حج شروع ہوتا ہے مکہ میں، اور مکہ مکرمہ سے طواف وداع کے ساتھ حج ختم ہو جاتا ہے. لیکن دور سے آئے ہیں، باہر کے ملکوں سے آئے ہیں، مسجد نبی کی زیارت کرنا مشروع ہے، جائز ہے. آپ وہاں جائیں، قباء میں 2 رکعتیں نماز پڑھیں، پورے عمرے کا ثواب ہوگا. لہذا آپ مدینہ جانا چاہیں جائیں، لیکن اس کو نہ واجب نہ فرض نہ کچھ ایسا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. مکہ سے فارغ ہو کے یا پہلے مدینہ جائیں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. باہر کی مسجدوں میں 1000 نماز اور مسجد نبوی میں 1 نماز برابر ہے. یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، جبکہ ایک ضعیف حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجد نبوی کی 1 نماز باہر کی 50,000 نمازوں کے برابر ہے.
لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ، حرم مکی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں 1000، یعنی 10 گنا کا فرق ہے۔ صحیح حدیث کی روح سے وہاں نماز پڑھیں، 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 40 پڑھیں، 400 پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 40 پہ آ کے جو ہماری کنڈی لگ جاتی ہے نا، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہیں گے کہ 40 نہیں پوری کریں گے تو حج نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایات ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی حج کرے اور میری زیارت نہ کرے، مدینہ نہ آئے، تو اس کا حج ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہیں، آپ کا جی چاہے آپ زیارت کریں، جائیں مدینہ میں، نہیں ٹائم کسی دوسرے موقع پہ صرف مدینہ میں جا کے آ سکتے ہیں۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر کے واپس آ جائیں، کسی موقع پہ مدینہ جائیں، صرف مدینہ سے واپس آ جائیں، مدینہ جانے پہ آپ کا عمرہ کرنا فرض نہیں ہو جاتا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سب سے پہلے نمبر پر، اور پھر وہاں لوگ گاڑیاں کرائے پہ لے کے کہتے ہیں کہ ہمیں زیارتیں کرا دو۔ زیارتیں ہیں کتنی؟ مسجد قباء، مسجد قباء میں اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، مسجد نبوی سے وضو کر کے مسجد قباء جائیں، وہاں جا کے کوئی فرض نماز کا وقت ہے وہ پڑھ لیں، یا تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کو پورے عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، اگر کسی آدمی نے اپنے گھر میں وضو کیا، اب یہ ضروری ہے کہ یہ وہاں جا کے وضو نہ کریں بلکہ وضو کر کے جائیں، اگر کسی کا ٹوٹ گیا تو دوبارہ وہاں سے کر لیں، گھر سے وضو کر کے نکلیں، مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھیں، آپ کو پورے عمرے کا ثواب ہوگا۔ یہ 2 مسجدیں ہیں، آگے 7 مسجدیں جو ہم نے پکی کر رکھی ہیں کہ 7 مساجد میں جانا ہے، دیکھنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ یہ 7 مساجد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ ترکوں نے بنائی اور ترکوں نے ان کو عام کیا، اور ترک گئے لیکن مسجدیں چھوڑ گئے۔ ان مسجدوں کو تلاش کرنا، ان میں جا کے نمازیں پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اتفاق سے آپ وہاں کہیں قریب ہیں، 7 مسجد ہے، نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ مسجد ہے، لیکن ڈھونڈنا پھرنا، وقت صرف کرنا، نمازیں جا کے وہاں پڑھنا، ایسا کوئی ثابت نہیں۔ آپ جنت البقیع جو مسجد نبوی سے جڑا ہوا قبرستان ہے، اس کا نام ہے اصل میں بقیع الغرقد۔ بقیع الغرقد، غرقد ایک پودا ہے جو اس قبرستان کے ایریے میں بہت تھا، اسی پر اس کا نام ہے۔ ہم لوگوں نے، پاکستان انڈیا کے لوگوں نے اس کو جنت البقیع کر دیا، یہ نام جو ہے ہمارا دیا ہوا ہے۔ ہم ویسے کئی کام کرتے ہیں، وہ جگہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والی جگہ ہے، اس جگہ کو ہم نے روضہ شریف کہنا شروع کیا۔ وہی ہے نا روضہ شریف، ہم کہتے ہیں یہ روضہ شریف، اور روضہ شریف کے اوپر گنبد خضرا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ روضہ وہ نہیں ہے، روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ہے روضہ من ریاض الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ہم نے اس باغ کا نام تو پتہ نہیں سمجھا یا نہیں سمجھا، قبر شریف کی جگہ کو ہم نے روضہ شریف کہا، اور پھر یہاں روضہ شریف لیا، اور اپنے شہروں میں ہمارے بے شمار روضے، جگہ جگہ روضہ شریف ہے، جہاں مزار دیکھا وہاں روضہ، جہاں دربار دیکھا وہاں روضہ، جہاں کوئی سرکار دیکھی وہاں روضہ، وہاں روضے ہی روضے۔ جبکہ روضۃ الجنہ صرف وہ مخصوص جگہ ہے جس کے پلر بھی الگ ہیں، جس کا نیچے قالین بھی الگ رنگ کا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جگہ الگ ایسے ہے تو کیوں ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، بیٹھیں، کچھ دعا کر لیں، لیکن دعا کرنے کے چکر میں اتنے لمبے نہ ہو جائیں کہ کسی دوسرے کو موقع نہ ملے۔ وہ تھوڑی سی جگہ ہے، ہر آدمی کی تمنا اور خواہش ہے کہ وہاں پہنچے، لہٰذا کوشش کریں کہ تھوڑا سا بیٹھیں اور پھر وہاں سے خود نکلیں، بجائے اس کے کہ آپ کو پولیس والا دھکے دے کے نکالے، خود نکل جائیں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کہ آدمی دیر سے بیٹھا ہوا وہ نکال بھی دیتے ہیں۔ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے احترام ہونا چاہیے کہ میں اٹھوں گا تو کوئی اور آ کے بیٹھ جائے۔ یہ ہے روضۃ الجنہ، مسجد نبوی، مسجد قباء اور جنت البقیع، اور چوتھی جگہ ہے شہدائے احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے،
اور آپ بھی وہاں جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں، جو کہ قبرستان میں عموماً زیارت قبور کی دعا ہے وہ دعا مانگیں، اور شہداء احد کے لیے دعا مانگیں، اور ان 4 جگہوں کے علاوہ کوئی ایسی اور جگہ نہیں جس کی زیارت شرعاً ضروری یا ثابت ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ کعب بن اشرف جانتے ہوں گے، یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا، اس کا قلعہ ابھی تک موجود ہے، ٹوٹا پھوٹا اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اگر کوئی ایک ہسٹوریکل پلیس کے طور پر دیکھنے جانا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں، اب وہاں جا کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے آئیں آپ، تو یہ کیا ہوگا؟ اسی طرح اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہمارے لوگ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ سے نکلتے ہوئے 2 چیزیں لینے کا اہتمام کریں، مکہ سے زمزم اور مدینہ سے عجوا کھجور۔ عجوا کھجور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام دیا اور فرمایا من تصبح علی 7 تمرات عجوا لم یضرہ سم ولا سحر۔ اگر کسی نے صبح کے وقت 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے، اس دن اسے نہ کوئی سانپ بچھو کاٹ پائے گا اور نہ کسی کا جنات و جادو اثر کر پائے گا۔ آج سب سے زیادہ پرابلم جو ہے، جو برننگ ٹاپک ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا، وہ ہے جادو۔ گھر گھر میں جادو، گھر پر تعویذ گنڈے، گھر گھر میں جنات۔ بہترین علاج ہیں آپ کے پاس عجوا۔ عجوا کھجوریں آپ بھاگتے پھر رہے ہیں کہ یہاں سے تسبیح کیسی ملے گی، یہاں سے کیسی، یہ زرکون کی تسبیح ہے، یہ تسبیح کہاں سے آ گئی جو آپ نے اتنا مقدس کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تسبیح ثابت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفاء راشدین سے، صحابہ سے تسبیح ثابت نہیں۔ یہ تسبیح اصل میں یہود و ہنود کی طرف سے مسلمانوں میں آئی، ان کے مندروں میں اور ان کے کیا کہیں گے عبادت خانوں میں یہ ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے آج اتنی کر لی، مسلمانوں میں تو تسبیح اب کوئی بڑی اسپیشل شکل آ گئی ہے۔ ایک پہلے شروع میں اسٹیل کا موٹا سا کاؤنٹنگ سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسے پہلے جہازوں وغیرہ میں بھی ہوتا تھا، تو جہاز میں بیٹھتے شروع میں دیکھا تو ایسے کرتے ہیں، ٹک بھی ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس میں کاؤنٹنگ ہوتا ہے کہ سواریاں ہمارے جہاز کی پوری ہیں یا نہیں۔ اب وہ کاؤنٹنگ تسبیح آ گئی، اور اس کے بعد اب کاؤنٹنگ تسبیح باقاعدہ الیکٹرانک آ گئی ہے۔ آپ کی انگلی کے برابر اس میں وہ پلاسٹک کا ایک چھلا ٹائپ ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا باقاعدہ سکرین والا چھوٹا سا پیس لگا ہوا ہے۔ آپ وہ ایسے کرتے جائیے اور کچھ بھی کرتے جائیے، اس میں گنتی لکھی جا رہی ہے۔ ان تسبیحات سے بچیں۔ ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں یار کی تے حساب کی۔ کھلا یاد کریں اللہ کو، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کہیں تسبیحات۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدد ثابت ہے وہاں عدد بڑا آسان ہے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یہ 33 ہاتھ پہ گنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ 5 انگلیاں 3 پورے، 15 ایک مرتبہ، 15 ایک مرتبہ اور 3 ایک مرتبہ، ہو گیا پورا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تسبیح کی۔ پہلے تسبیح آئی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بوری آ گئی۔ جہاں کہیں فوتگی ہوتی ہے وہاں دیکھیں نا بوری لاتے ہیں، بوری لا کے سفید کپڑے پہ بچھا دیتے ہیں، یہاں سے لے کے وہ مارکیٹ تک کپڑا پھیلا ہوا ہے، بوری ہے، اس کے اوپر کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنا لی، ہم ہی ان کو لیے کر رہے ہیں۔ تسبیح کے پیچھے نہ بھاگیں، مسلے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ چیزیں چائنا سے، جاپان سے، ادھر ادھر سے آئی ہوئی ہیں۔ جو مدینہ منورہ کی چیز ہے وہ عجوا ہے، یا کوئی بھی کھجور لے لیں، اور مکہ مکرمہ سے زمزم ہے۔ یہ 2 چیزیں لیں۔ زمزم خیر ماء علی وجہ الارض، فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی، طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ بھوکے کے لیے کھانے کا کام کرتا ہے اور بیمار کو شفا دیتا ہے، دوا کا کام کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں لیں اور روانہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔
حج تو مکہ مکرمہ میں مکمل ہو گیا، اب آپ کا حج ٹور مکمل ہو گیا، واپس آئیں آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. یہ دعا حج سے واپس آتے ہوئے ہے. یہ عام ٹور پہ جائیں، وزٹ ٹور ہے یا کوئی آپ کا اپنا اسپیشل ٹور ہے تو اس وقت نہیں، حج کر کے لوٹتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہوئے آنا اچھا ہے کہ ہم آگے آئبون لوٹ آئے، تائبون توبہ طائب ہو کے آئے، عابدون اللہ کی عبادت کر کے آئے، ساجدون اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے آئے، لربنا حامدون اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ واپس آئیں اور اپنے گھر پہنچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اقربیہ اسلامک سینٹر میں بھی درس ہوگا اور وہاں بھی حج ہی کا طریقہ جو ہے حج اسپیشل کے طور پر وہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. وقت بھی یہی ہے عشاء کے بعد کا وقت. اب یہ سوالات اتنے ہیں، ان کے جوابات آپ سنیں گے سارے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لمبا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت ہم لوگ کا ساتھ بہت زمانے سے رہا اور ساتھ رہنے میں کبھی کبھی کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. تو حضرات اس کے بعد سر ہماری ملاقات نہیں ہوگی، دو دن نہیں ہوگی، ڈائریکٹ صاحب سے ملاقات ہوتی رہے گی لیکن ہاتھ نہ ملے گا. سے میں رخصت ہو رہا ہوں، ایگزٹ پہ جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر ہم سے کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور میں کھلے دل سے اگر میرے حق میں کسی نے کچھ کہا کہ کیا تو میں سب کو معاف کر کے جا رہا ہوں. یہ سب میرے بھائی نہیں ہیں، بہت ہی قریبی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. اللہ حافظ. السلام. سوالات کے ضمن میں جو کچھ سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ کا معنی کہتے ہیں کیا ہے؟ شاید آپ نے پہلے سوال لکھا ہوگا، معنی میں نے ذکر کر دیا کہ جو آدمی 2 دن کی رمی کر کے مینا سے نکل جائے اسے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر حج کے دوران گناہ کبیرہ یا صغیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو کیا حج مبرور سے محرومیت ثابت ہوتی ہے؟ اگر حج کے دوران گناہ کبیرہ کر لیا تو یقیناً حج مبرور سے محرومیت ثابت ہو جائے گی، الا یہ کہ آپ وہیں توبہ طائب کریں اور توبہ کی ساری شرطیں مکمل ہوں. اللہ رب العزت حج مبرور کو قبول کر سکتا ہے. عرفات کے دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، تو کیا یہ صرف عرفات میں موجود حاجیوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ اصل میں تو یہ حاجیوں کے لیے ہے، لیکن باہر کی دنیا مسلمان یوم عرفہ کا روزہ رکھیں اور روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور وہ دن بھی یوم عرفہ ہے. یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں جو ضروری ہے، پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش کے لوگ یہاں اس دن 8 تاریخ ہوگی، وہ 8 تاریخ کو روزہ رکھیں اور 9 تاریخ کا بھی رکھ لیں. 2 روزے رکھیں، دونوں ملکوں کے حساب سے یوم عرفہ ان کو مل جائے گا. بعض علماء آج کل اس سلسلہ میں بڑے چکر میں آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں، روزہ بھی مکہ کے ساتھ، عید بھی مکہ کے ساتھ، عرفہ بھی صرف مکہ، عرفہ بھی مکہ کے ساتھ. آج سے 10 20 50 سال پیچھے چلے جائیں، مکہ میں کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم ہوتا تھا؟ پتہ ہی نہیں تھا. یہ ٹیلی ویژن نے آ کے یہ چیزیں لایا ہے. لہذا پہلے لوگوں کے عمل کو یہ رنگ نہ دیں کہ وہ نعوذ باللہ غلط رہے. 8 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں کیونکہ اس دن مکہ میں لوگ عرفات میں ہیں، اور اپنی 9 تاریخ کو اگلے دن بھی رکھیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے روزے اور عید کے درمیان ایک دن خالی جائے گا، جبکہ ایسا ہے نہیں. عرفہ کے بعد عید ہوتی ہے یا نہیں؟ عرفہ کے بعد عید ہوتی ہے نا. تو 9 کا اور 8 کا 2 رکھیں گے تو آپ عید صحیح طریقے سے کر سکیں گے. ایک سعودی شیخ نے، میں نے سنا ہے کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے تو سلام سے پہلا سجدہ کریں اور اضافہ ہو تو بعد میں. بالکل صحیح سنا ہے. اگر کسی کو تھوڑی سی اس سلسلہ میں معلومات ہیں تو نماز میں اضافہ ہونے کی شکل میں پہلے سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں اور سلام پھیر دیں. اگر کمی ہوئی ہے، مثلا درمیان والی اتحیات چھوٹ گئی، اٹھ گیا، وہ سجدہ صاحب سے وہ واجب پورا ہو جائے گا.
اس میں کمی ہو گئی ہے، اب آپ سجدہ صاحب جو ہے وہ سلام پھیرنے کمی پوری کرنے کے لیے اندر ہی آپ 2 سجدے کریں۔ اگر اضافہ ہوا ہے تو 2 سجدے بھی اضافہ ہو جائے گا، لہذا پہلے سلام پھیریں اور بعد میں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر آدمی یہ اتنی تفصیل نہیں جانتا، لہذا عموماً یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیں۔ کرکٹ میچ دیکھنا ہے دیکھتے رہیے، ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم اور باتیں کر رہے ہیں، آپ کہاں لے گئے۔ اگر کرکٹ میچ دیکھنے میں آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ آخری دور میں لوگ جاہلوں سے فتوے لیا کریں گے، تو جاہلوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ مجھے سمجھ لیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ جاہلوں کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جو لوگ قرآن و سنت کی بجائے ایسے ہی ادھر سے ادھر سے فتوے ڈالیں گے وہ جاہل شمار ہوں گے۔ اگر ایک آدمی آپ کو قرآن و سنت کی نصوص کے ذریعے فتوے دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ جاہل نہیں ہے۔ یہی پہلی تشہد میں صرف اتحیات اور درود نہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً تشہد میں درود پڑھنے کا کہا ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ پہلے اتحیات میں درود پڑھنا مستحب ہے، دوسرے میں درود پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے میں بھی پڑھنا چاہیے، پورا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم کہیں اللہم صلی علی محمد اور اٹھ جائیں۔ درود کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا کہ اے اللہ ہمارے نبی پر درود بھیج، کام ہو گیا نا۔ اگلا درود ہے جو سلام سے پہلے والی اتحیات دوسری میں ہے، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی۔ کیا احرام کا کپڑا بدلا جا سکتا ہے؟ احرام کا کپڑا بدلا بھی جا سکتا ہے اور دھویا بھی جا سکتا ہے۔ 9 تاریخ کو ایک اور 10 تاریخ کو ایک اور 8 تاریخ کو ایک اور عمرہ کا الگ۔ آپ تو ایسے ہیں جیسے کسی بارات میں جا رہے ہیں، آپ قدم قدم اتنے سوٹ تو عورتیں نہیں بدلتی، میرا خیال ہے کہ ہر دن ایک نیا سوٹ، عورتیں بھی 1-2 دن نکال لیتی ہیں۔ احرام ہے، اگر ضرورت ہے تو بدل لیں، ضرورت ہے تو دھو لیں، لیکن اتنے نخرے نہ کریں، حج ادا کریں۔ کیا حاجت کو جاتے وقت احرام نکال کر لنگی یا دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ یہ نہیں سن لیں۔ احرام نکال سکتے ہیں اندر جا کے باتھ روم کے اور وہی احرام باندھیں۔ اب آپ کپڑے ہی بدل کے لنگی رنگدار پہن کے چلے جائیں گے، پہلے آپ کہیں پاجامہ پہن کے چلا جاؤں، نائٹ سوٹ پہن کے چلا جاؤں، یہ کیا باتیں ہیں؟ احرام آپ اندر جا کے باتھ روم کے نکال دیں، کہیں گندا نہ ہو جائے، کہیں نیچے نہ گر جائے، آپ نہیں سنبھال پا رہے، باتھ روم کے اندر جا کے نکال لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کپڑے ہی بدل کے شروع ہو جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ گرمی کی وجہ سے اگر نہانا پڑے تو نہائیے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید پہلا درس نہیں سنا ہوا۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، اور اس کا کفارہ ایک بکرا ہے۔ اگر آپ دے سکیں گے تو آپ کو ایک بکرا دینا ہوگا۔ صفحہ سے صحیح شروع کرتے وقت پوری آیت پڑھنا ضروری ہے۔ اب پوری سٹوری یاد کر لیں گے، پورے گانے یاد کر لیں گے، آیت پہ آگے پریشانی بنی ہوئی ہے کہ کیا پوری آیت یاد کرنا ضروری ہے؟ ان الصفا والمروہ، پوری آیت یاد کریں، چلے وہ کنسیشن دے دیتے ہیں، اگر آپ یاد نہیں کرتے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، گنبد کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ آیت پوری۔ کیا عورتوں کو زمین سے چپ کر سجدہ کرنا سنت ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے حدیث میں فرمایا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تم بھی ایسے پڑھو۔ آپ نے نہیں فرمایا عورتیں ایسے نہ پڑھیں، صرف مرد پڑھیں۔ آپ نے مرد عورت کی نماز میں کوئی کہیں فرق نہیں بتایا، اور ہماری یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے، مرد و زن کی نماز میں فرق۔ اس میں بادلیل ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا جس کے پاس ویب سائٹ وغیرہ نہیں ہے وہ کارڈ مجھ سے لیتے جائیں، اس میں ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ عورت کے کپڑے اور مرد کے کپڑے میں فرق ہے، عورت کے نماز پڑھنے اور مرد کے نماز پڑھنے کی جگہ میں فرق ہے، لیکن کیفیت اور طریقہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اگر وہ کوئی مسلم کھڑا ہو نماز پڑھے اللہ سے مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ کھڑے ہو نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟
2 رکعت نماز پڑھ لے، اس میں دعا مانگے، اس میں اتنی دور جانے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر وہ گھڑی مغرب اور عصر کے درمیان ہے تو پھر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دعا تو مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا مانگ لیں۔ اگر آپ مسجد میں جا کے دعا مانگتے ہیں، تحیۃ المسجد 24 گھنٹے جائز ہے، جب چاہیں مسجد میں جائیں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں اور ان میں ہی وہ دعا مانگ لیں۔ اور عموماً کہا گیا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے وہ جمعے کے خطبے سے لے کر خطبہ ختم ہونے کے دوران تک، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خطیب حضرات عموماً خطبہ ختم کرنے سے پہلے لمبی دعا مانگتے ہیں تاکہ یہی گھڑی ہو اور سب کی اللہ قبول کرے۔ کیا حج و تمتع کرنے والے عمرہ کرنے کے بعد احرام تبدیل کرنا کیا ضروری ہے؟ اس لیے مکہ والے عمرہ کے بعد سیدھا مینا کے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ بال کٹائیں گے اس میں بال کٹ سکتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ عمرے کے لیے ایک احرام الگ رکھ لیں اور حج کے لیے الگ رکھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے، آپ اسی ایک احرام میں پورا حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ اور حج۔ عشرہ ذو الحج کو جمرۃ العقبہ کو کنکری مارنے اور قربانی کرنے کے بعد حالت احرام میں دوسرے کے بال نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے نکلوائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے حلال ہوں، حلال ہوں سے مراد ذبح ہوں نہیں، یعنی احرام کی شرطوں سے نکلیں، آپ پہ وہ چیزیں جو منع تھیں وہ حلال ہو جائیں گی، اب آپ کسی کے بال کاٹیں، ایسے ہی آپ کینچی پکڑ کے کسی کے ساتھ سلسلہ نہ شروع کر دیں۔ قربانی سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں کی جا سکتی ہے یا مکہ مکرمہ میں؟ قربانی دنیا کے کسی شہر میں نہیں کی جا سکتی، سعودی عرب تو کیا کسی شہر میں سوائے مکہ مکرمہ کے، اور یہ حج کی قربانی، باقی قربانیاں ساری دنیا میں ہو جائیں گی۔ مینا میں نمازیں یکجا و قصر کریں گے یا وقت پر مکمل ادا کرنی ہے؟ مینا میں ہر نماز اس کے وقت پر پڑھی جائے گی، لیکن قصر ہوگی، وہاں ایک کنسیشن ہے دوسرا نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو کچھ 4 دن تقریباً رہنا ہوتا ہے نا، 1 دن پہلے اور پھر 3 دن بعد، 4 دن۔ دعائیں اپنی زبان میں مانگی جا سکتی ہیں یا عربی میں ہی مانگیں؟ جو عربی جانتے نہیں وہ کیسے عربی میں مانگیں گے؟ اپنی زبان میں مانگیں، اپنے دل سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی جو دل سے مانگیں گے ملے گا، اور عربی زبان آتی ہے تو عربی میں مانگیں۔ قرآن کریم کی دعائیں یاد ہیں، حدیث شریف کی دعائیں یاد ہیں، وہ مانگیں، انشاءاللہ ان سے خیر و برکت ملے گی۔ لکھا ہے کہ فرید غوثن برادر ڈیتھ، یہ فرید خان کے کوئی کزن برادر ہیں، وہ بہت ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بغیر تو مجھے یاد آ گیا، پچھلے اتوار ہمارے چھوٹے بھائی کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھائی کے بچوں کو حج کے لیے ساتھ لے جا رہا ہوں، ان کی قربانی کا خرچہ بھی مجھے ہی دینا ہوگا یا ان کے باپ کو قربانی کے پیسے دینے ہوں گے؟ کچھ آپ کر رہے ہیں، کچھ باپ پہ ڈال رہے ہیں، تو آپ اٹھا لیں قربانی کا خرچہ، پورے حج کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب تھوڑا سا خرچہ ادھر لیں گے، تھوڑا سا خرچہ خود کریں گے تو ثواب بھی تو پھر بچ جائے گا نا، پورے حج کا ثواب لیں، کیونکہ فرمایا نعم ولک اجر، کیونکہ اس نے اٹھایا ہوا ہے تو پورا حج وہ کرائے، لہٰذا پورا حج کرائیں، قربانی کے پیسے جو ہیں وہ بھی آپ خود خرچ کریں، اسی میں انشاءاللہ خیر ہے، اسی میں زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کی، اور کوئی انسان بھی قربانی دوسرے کی طرف سے کرنا جائز ہے، اس میں اگرچہ بہت اختلاف ہے، علماء کا مختلف آراء ہیں، لیکن کسی فوجشدہ کی طرف سے قربانی کریں تو جائز ہے، اور اس کے لیے بہتر حال یہ ہے کہ آپ قربانی کریں تو 2 جانور لیں، ایک گھر والوں کی طرف سے اور ایک فوجشدہ کی طرف سے، فوجشدہ کا پورا بانٹ دیں، قربانی ہو، صدقہ ہو، جو بھی اللہ قبول کرے اس کا ثواب مرنے والے کو جائے اور پورا جائے، اپنی قربانی چاہے پوری کھا لیں، 2 قربانیاں دے رہے ہیں، ایک بانٹ دیں، ایک کھا لیں، آدھا آدھا ہو گیا نا، اپنے کی پوری کھا لیں، جائز ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن اگر دیں گے ہی ایک اور وہ بھی پوری کھا جائیں گے اور کچھ فریج میں رکھ لیں گے تو وہ اتنا بھی بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک غریب و مسکینوں کے لیے،
ایک دوست احباب اقربا رشتہ داروں کے لیے۔ احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ حج کے دوران اگر آپ کھاتے پیتے یا جوس پیتے ہیں وہ احرام پر گر جائے، وہ گر گیا ہے، آپ نے نہیں گرایا۔ جان بوجھ کے کبھی کسی نے احرام پہ جوس گرایا ہے؟ گر گیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ آپ کے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوا پینی پڑ جاتی ہے، کف سیرپ ہے، یہ وہ ہے، تو ان میں بھی ایک سمیل ہوتی ہے۔ آپ کو آم کھانا ہے، آم میں سمیل ہے، آپ سیب کھاتے ہیں اس میں سمیل ہے، آپ جوس پیتے ہیں اس میں سمیل، ان چیزوں سے نہیں۔ آپ باقاعدہ ایک شیشی کا ڈھکن کھولتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، یہ منع ہے۔ کوئی سپرے لگاتے ہیں، یہ منع ہے۔ آپ جان بوجھ کر خوشبو لگانے کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو وہ منع ہے۔ اب یہ پھل ہیں سارے خوشبودار ہیں، دوائیاں خوشبودار ہیں، اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک کے مطابق ہم پڑھا کرتے تھے کہ اگر بچے آپ کے ساتھ حج میں ہوں تو ان کے حج کے ساتھ ساتھ قربانی بھی واجب۔ بالکل صحیح ہے، اگر آپ بچے کو حج کراتے ہیں اس کی طرف سے قربانی بھی دیں۔ ابھی اس سوال میں بات آئی نا، وہی بچوں کی طرف سے بھی قربانی دیں، کیونکہ بچے کا حج مکمل حج ہوگا۔ یا پھر اپنا حج تمتع کریں اور بچے کا حج افراد کر لیں، قربانیاں بچ جائیں گی اور حج بھی ہو جائے گا۔ یہ کنسیشن کا طریقہ ہے۔ حج کے دنوں میں کون سی سورہ پڑھنا افضل ہے؟ حج کے دنوں میں پورا قرآن پڑھتے رہیں، کسی ایک سورت کی تخصیص ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ تعویذ پہننا جائز نہیں ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھنے کا حکم دیا، نہ آپ نے پہنا نہ پہننے کا حکم دیا۔ لہذا دم کریں، جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے، حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اور جائز۔ لیکن تعویذ کا کھاتا جو ہے نا، یہ کاروباری بزنس کھاتا ہے، اس سے بچیں۔ احرام میں جسم کی میل صاف کرنا اور صابن لگانے کا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ پچھلے درس میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ کچھ صابن اور شیمپو ایسے مل رہے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں ملتا تو جو کم از کم خوشبو والا یا کم از کم سمیل والا کوئی صابن شیمپو ہے وہ لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ہینڈ واش خاص طور پر پڑے رہتے ہیں نا، ان میں کوشش کریں کہ کوئی ایسا استعمال کریں جو خوشبو والا نہ ہو۔ وہاں بنا میں آپ کو خوشبودار قسم کے پڑے ہوئے نظر آئیں گے، صابن بھی، وہ بھی اوائڈ کریں ایسی چیزوں کو، اپنی چیز استعمال کریں جو کہ آپ نے اس کام کے لیے اسپیشل خریدی ہے۔ حاجیوں کے لیے بال ناخن کاٹنے کی اجازت کب سے ہوتی ہے؟ جب احرام نکال لیں، احرام نکالنے سے پہلے اور احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اور احرام نکالنے کے بعد، یہ ساری اجازت ہے۔ احرام کی حالت میں منع ہے، آپ نے چاہے حج کا احرام باندھا ہے یا عمرے کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچوں کے حج کے دوران اگر واجبات چھوٹ جائیں تو کیا ان کی طرف سے دم کیا جائے گا یا دم چھوٹ گیا؟ میرا خیال ہے چھوٹ گیا والی بات اچھی لگتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو چھوٹ گیا، انہوں نے بھی کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر چھڑائیں، بچے کو پکڑا اور اس کے ناخن کاٹنے شروع کر دیے، بچے کا اس میں کوئی قصور ہے تو آپ کو دم دینا چاہیے، بچے کو نہیں۔ اسی طرح آپ نے بچے کو خوشبو لگا دی، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہذا اگر بچہ اپنی مرضی سے کینچی پکڑ کے اپنے بال کاٹ لیتا ہے، اس پہ کوئی دم نہیں ہے، وہ مرفوع قلم ہے۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ کوشش کر کے اس طرح کی باتوں سے بچوں کو بچائیں۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، قربانی بھی کریں گے، تو بھی اول ذو الحج سے پہلے ناخن بال کاٹنا۔ اگر لوگ حج پہ جا رہے ہیں، 3، 4، 5، 6 کسی تاریخ کو نکلتے ہیں تو ان کو عمرہ کر کے بال کٹانے ہوں گے، لہذا یہ شرط ان پہ واجب نہیں ہے، ان کی شرط ٹوٹے ہی ٹوٹے، لہذا پہلے دن سے ٹوٹی ہوئی۔ البتہ وہ لوگ جو عمرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ عمرہ کر کے، یا یہاں کے کچھ بگوڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بگوڑے تو نہیں میرا خیال کہنا چاہیے، تصریح سے ڈرتے ہوئے پہلے ہی جا کے ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو وہ لوگ جو عمرہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ چاند نکلنے سے پہلے پھر صفائی ستھرائی کر لیں، کیونکہ ان کو تو پھر 8 تاریخ کو ضرورت نہیں پڑے گی، 8 دن میں تو کچھ نہیں ایسا ہو جاتا نا، آگے پھر 3-4 دن ہوں گے صرف،
وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جس نے ان دنوں کے اندر عمرہ کرنا ہے اور پھر احرام کھولنا ہے اس پہ یہ شرط واجب نہیں ہوتی۔ کیا قربانی انڈیا میں بھی دے سکتے ہیں؟ انڈیا میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں بھی نہیں۔ اب باقی کیا بچا؟ ہمارے لیے تو باقی کچھ بچا نہیں، کیونکہ ہم تو یہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قربانی حج کی صرف مکہ میں، جیسا کہ پہلے بھی ایک سوال میں یہ بات آئی ہے، یہ نارمل ہوں گا یہ جو قربانی کے تعلق سے یہاں رہتے ہوئے قربانی جو لوگ یہاں رہتے ہیں مثلاً حاجی نہیں ہیں، ان کی قربانی کہیں بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہاں رہتے ہوئے انڈیا میں قربانی کروائیں، آپ یہاں رہتے ہوئے بنگلہ دیش میں قربانی کروائیں، آپ یہاں رہتے ہوئے چچنیا، بوسنیا، برما کسی بھی جگہ قربانی کروائیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ طواف وداع جو ہے وہ حج کے بعد تو ہے، اگر ہم صرف عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے پر طواف وداع نہیں ہے۔ طواف وداع حج کے لیے ہے، عمرے کے لیے نہیں ہے۔ 3 دن شیطان کو کنکریاں مار کر الوداعی طواف کر کے کیا ہم واپس مینا جا سکتے ہیں؟ 3 دن کو آپ نے کنکریاں مار لیں اور اس کے بعد آپ نے طواف وداع کر لیا، آپ کی کوئی حاجت ہے مینا میں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، بلکہ کہ کچھ لوگوں کو مینا کا وہ صحیح منظر دیکھنے کو نہیں ملتا اس وقت راشن۔ آپ ان دنوں میں جب فارغ ہو کے نکلنے لگیں گے، جاتے ہوئے مینا سے ہوتے ہوئے جائیں اپنی گاڑیوں والے، اور وہاں دیکھیں کیا ہے، آپ کو وہ جمرات، ان کی منزلیں، کہاں کہاں سے پہاڑوں پہ آج کل راستے آ رہے ہیں، وہ سارا بہت اچھے طریقے سے نظر آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ بچوں کے حج کے تعلق سے کچھ ڈیٹیل۔ بچوں کے حج کے تعلق سے مختصر میں نے ذکر کر دیا کہ بچوں کا حج جو ہے وہ پورا حج ہوگا، لیکن نفل ہوگا۔ جب یہ بالغ ہوں گے تو ان کو اپنا حج پھر سے کرنا ہوگا۔ اس حج کا ثواب انہیں بھی ہوگا، بچوں کو بھی ہوگا۔ ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی آ رہا ہے، بچوں کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے۔ بچوں کی کسی غلطی پر کفارہ نہیں، الا یہ کہ ماں باپ غلطی خود کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ کفارہ دیں۔ رمی کے بعد قربانی کر کے حلال کروانے کے بعد اسی احرام میں طواف زیارہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ احرام نکالیں، کیونکہ 2-3 دن سے وہ پسینے وغیرہ سے لگا ہوگا، گرد و غبار ہوگا، اور خوشبو وغیرہ جو لگائی تھی اس وقت 3 دن میں ختم ہو چکی ہوگی۔ اب آپ نئے سرے سے غسل کر کے نیا لباس پہن کر اچھی خوشبو لگا کر طواف کریں، تاکہ حرم میں پسینے کی بدبو نہ آئے بلکہ آپ کی خوشبو پھوٹے۔ آخری پرچی ہے، کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد کیا ہم اپنے سر کے بالوں کو نکال لیں؟ میں نے تفصیل پہلے بتائی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ بال کٹوا لیں اور حج کرنے کے موقع پر آپ اپنے بالوں کو منڈوا لیں۔ یہ ایک سوال ایک ہے صرف یہ، حج کے ایام میں وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے، افضل ہے، بہتر ہے؟ جتنا زیادہ وضو کی حالت میں رہیں گے، ہر ذکر، ہر دعا، ہر تلاوت کا ثواب بڑھے، لیکن ہر وقت وضو میں رہنا واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج میں جا رہے ہیں اپنے گاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔